اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین اور ناظرین، ہمارا یہ پروگرام ریڈیو فضا 97.1 FM پہ لائیو جا رہا ہے۔ ہمارے نوٹنگھم کے دوست اس کو 97.1 FM پہ بھی سن سکتے ہیں، ریڈیو فضا کی ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام آپ فیس بک پہ ریڈیو فضا کے پیج پہ سن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ 4 شعراء کرام موجود ہیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ کینیڈا سے موجود ہیں، سائمہ کامران ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، آصف یاسوف UAE الین سے موجود ہیں، ارم بطول قادری ہمارے ساتھ بارسلونا اسپین سے موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام آج سے 10 سال پہلے ریڈیو بارسلونا سے شروع کیا گیا، جو 3.5 سال جاری رہا، اور اس میں تقریباً 400 سے زائد شعراء اکرام کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور ان کا کلام سنا۔ وقفے کے بعد پھر یہ پروگرام ریڈیو فضا سے ہی دوبارہ شروع کیا گیا، پھر کچھ وقفے کے بعد آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، بزم اہل قلم میں شہزاد ارمان اپنے ان 4 معزز مہمانان گرامی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام جو اسلام امجد اسپیشل ہے، امجد فہمی ڈاکٹر تقی عابدی کی ایک لازوال تصنیف ہے جو بہت ہی مقبول ہوئی ہے، اور آج گفتگو کا سلسلہ بھی ہم اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ وہ امجد فہمی کے توسط سے کریں، اس پروگرام میں کریں، اور یہ گفتگو کا سلسلہ تقریباً 20 منٹ تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے شعراء کرام کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ اپنے کلام سے آپ کی سماعتوں کو معطر کریں۔ سامعین کرام، ڈاکٹر سید تقی عابدی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیشے کے حساب سے ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ادب کے مریض ہیں، اور اردو کے وکیل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 63 سے زائد کتب کے مصنف ہیں، اس میں شاعری بھی ہے، اس میں تحقیقی کتب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیک وقت علامہ اقبال، میر تقی میر، فیض، امجد اور لاتعداد استاد شعراء کرام کے کلام پہ تنقیدی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کچھ اس پروگرام کے حوالے سے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، اور جو گفتگو کا سلسلہ ہوگا پلیز کنٹینیو کیجیے۔ بہت بہت شکریہ ارمان۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اہل قلم کے اس کاروان کے یوں سمجھیے کہ میر کاروان ہیں۔ 10 سال پہلے جو کام ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہماری شاعرہ ارم بطول بھی شامل تھیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو ڈیلے ہوا ہے، ہم بہت تیزی سے دوبارہ پھر انہی مقامات پر یہ کام کریں گے۔ اصل میں ہماری جو اردو شاعری ہے اس 21ویں صدی میں شاعرات کی وجہ سے ایک نیا رخ موڑ رہی، یعنی اگر آپ فارسی اور عربی اور دوسری شاعریوں سے تقابل کریں تو اردو شاعری بہت پنپ رہی ہے، اس وجہ سے کہ اردو شاعری میں کسی قسم کی ان شاعرات کے آنے کی بعد کوئی بناوٹ اور کوئی یعنی صحت کے ساتھ جذبات نگاری ہو رہی ہے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں ہماری 2 عمدہ شاعرات کا، کہ ارم بطول، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ابھرتی ہوئی شاعرہ محترمہ آپ سائمہ خود یہاں پر موجود ہیں، اور تو ان مشاعروں میں گفتگو یہ ہے کہ کچھ شاعر پر بھی گفتگو کی جائے، اس وجہ سے کہ مشاعرے میں شاعر کو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے نہیں پوری طریقے سے۔ تو سمجھنے کے لیے یا تو کتاب کے ساتھ اس شاعر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، یا پھر کوئی پروگرام۔ تو میں نے سوچا کہ اس وقت سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہماری جو یہ شعری محافل ہیں،
جو اہل قلم انجام دے رہا ہے، اور آئندہ بھی ہمارے جو پروگرام رہیں گے اس میں یعنی شاعروں اور شاعرات پر آج کے ماحول کے لحاظ سے بات چیت ہو، اس وجہ سے کہ آج ضرورت یہ ہے کہ شعر پڑھا بھی جائے اور شعر سمجھا بھی جائے اور شعر سمجھایا بھی جائے، کیونکہ آج ایک منزل آگے بڑھ کر ہم کو بات کرنا ہے، نسل جوان سے جوڑنا ہے۔ اگر نسل جوان سے نہ جڑے اگر ہم تو بہت سا خسارہ رہ جائے گا۔ تو میری بڑی امیدیں ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں اور ہمارے تمام کارکنوں کی ہمراہی میں یہ راستہ ہم منزل مقصود تک یعنی حقدار تک حق پہنچانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اردو شعر و ادب میں انصاف نہیں ہے، یعنی ہر چیز ہے پر انصاف نہیں ہے۔ یہ جو پارٹیز بنائی جا رہی ہیں یعنی ایک دوسرے کی تعریف کے ساتھ، تو حقدار کو حق نہیں مل رہا، تو کوشش یہ کی جائے کہ حقدار کو حق ملے اور ان کو موقع ملے کہ وہ اپنے اشعار پیش کر سکیں۔ ہمارے ایک شاعر صاحب کیا کہتے ہیں، یونائٹڈ ایمریٹ سے بھی یو اے ای سے بھی شامل ہوئے ہیں، جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ایک 10-15 منٹ اس محبت کے شاعر جو ہمارے دور کا شاعر ہے، یعنی ہر دور میں شاعری بدلتی ہے اس وجہ سے کہ شاعر زمان اور مکان سے متاثر ہو کر شعر کہتا ہے۔ تو امجد در حقیقت ایک محبت کا شاعر ہے، یعنی اگر امجد کی تخلیقات دیکھی جائیں، امجد اسلام امجد کی، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ڈرامہ نگار بھی ہیں، ان کے ٹی وی سیریل سے سب لوگ واقف ہیں، وارث سے کون واقف نہیں؟ ان کی 60 سے زیادہ تخلیقات، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے 60 سے زیادہ سفرنامے، کئی سو ان کے گیت، کئی سو ان کی نظمیں، اور یوں تو وہ نظم کے شاعر ہیں، لیکن ان کی آپ غزلیں دیکھیے، اور غزلوں میں بھی جو، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ امجد کی نظر ادب پر بہت گہری ہے۔ وہ اگرچہ کہ وزٹنگ پروفیسر ہیں اردو کے، اگرچہ کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے منصب ایجوکیشنل طریقے سے اور جو سائنس بورڈ وغیرہ تھا حاصل کیے، لیکن ان کا جو ریویو ہے کلاسک شعراء پر، اس طرف توجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی خوبصورت طریقے سے آپ کے ریویو کرتے ہیں، جو اردو ادب میں ایک یوں سمجھیے کہ بالکل نیا۔ تو محبت کا دستور یہ ہے کہ انسانیت سے محبت کی جائے، انسانیت سے محبت۔ تو یہ جو ہماری محبت دو قسم کی جس کو بنایا گیا ہے، یعنی حقیقی اور مجازی، یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ میری نظر میں میں سمجھتا ہوں محبت تو ایک ہی ہوتی ہے، یعنی بندے کی محبت جب آگے بڑھتی ہے تو وہ خود بخود آپ کے جو ہے معبود کی اب سے نکل کر معبود کی طرف جاتی ہے۔ تو امجد نے ایک مرتبہ اپنے عکس باطن میں کہا تھا، اپنا 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 اندرونی آپ کے جو ہے فوٹوگراف میں، کہ میرا مزاج جو ہے جیو اور جینے دو ہے، لیو اینڈ لیٹ دیم لیو، جو آج کی دنیا میں نہیں ہے۔ مائی وے از دا ہائی وے ہے، ہر ایک جینا چاہتا ہے اور دوسرے کو وہ جینے کا حق نہیں دیتا۔ امجد کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کے، امجد اسی وجہ سے دوست زیاد رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور ان کی جو فکری چیزیں ہیں کہ وہ بیسیکلی شاعر ہیں، ان کی دوسری تخلیقات جو ہیں وہ آپ سمجھیے کہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امجد کی جو رومانی شاعری ہے، عطار نیشا پوری نے کہا تھا یہ عشق جو ہے عین شین اور قاف، کہا اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ ان کا مصرع ہے فارسی کا، عین شین و قاف را اندر کتب تفسیر نیس، یعنی کتابوں میں عین شین اور قاف کی آپ تفسیر نہیں کر سکتے۔ یعنی عشق کیا تو جاتا ہے، عشق سمجھا تو جاتا ہے، عشق محسوس تو کیا جاتا ہے، لیکن عشق بیان نہیں ہو سکتا، بیان نہیں ہو سکتا۔ تو عشق جو ہے،
تو اب جو شاعر ہو، جیسے امجد کہتے ہیں ویسے تو ہر شخص کے دل میں ایک کہانی ہوتی ہے. امجد کا شعر پیش کر رہا ہوں. جی انشاءاللہ. ویسے تو ہر شخص کے دل میں ایک کہانی ہوتی ہے، ہجر کا لاوا، غم کا سلیقہ، درد کا لہجہ ہو تو کہو. واہ یعنی کیا یہ تین چیزیں لازمی ہیں. جی. درد کی کسک جو ہے عاشق کے لیے وہ درد ہونا ضروری ہے، ورنہ. اور ایک شعر ان کا دیکھیے، راز محبت کہنے والے لوگ تو لاکھوں مل جاتے ہیں، راز محبت کہنے والے لوگ تو لاکھوں مل لاکھوں جاتے مل ہیں، جاتے ہیں. راز محبت رکھنے والا ہم سا دیکھا ہو تو کہو. یا کیا کیا واہ واہ. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ارم کہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے شاعر جو ہے وہ جذبات جو صرف فیل کیے جاتے ہیں لفظوں میں پیش کرتا ہے تاکہ اس کی تاثیر دوسرے لوگوں پر اسی طریقے سے ہو. یہ اور اگر اس کو خدا نے بیان کی وہ گرفت دے دی ہو، جیسے کہتے ہیں ہمارے اشک چمکتے ہیں اس کی آنکھوں میں. ہمارے اشک چمکتے ہیں اس کی آنکھوں میں. اشک تنہا چیز ہے، اشک تنہا چیز ہے جو آپ اپنی طرف سے دوسرے کی آنکھ میں پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے اشک چمکتے ہیں اس کی آنکھوں میں، واہ زمین کا رزق ہیں اور آسمان میں رہتے. واہ واہ. یعنی وہ جو ٹپکتے ہیں. تو یہاں پر رزق کو کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اسی کو کہتے ہیں آپ کے جو ہے فیض نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے لفظ کو استعارہ بنانا غالب سے سیکھا. اور امجد کہتے ہیں میری سب سے پسندیدہ کتاب جو ہے مرزا غالب کا دیوان ہے. تو آنکھوں میں جو رہتے ہیں یہ آسمان ہے. انسان کی فکری انسان اگرچہ کہ 5-6 فٹ کا ہے، لیکن انسان کی عظمت آسمان سے بھی اوپر ہے. اسی وجہ سے کسی کو رلانا نہیں ہے، اسی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو بھرنا نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے اشک چمکتے ہیں اس کی آنکھوں میں، زمین کا رزق ہے اور آسمان میں رہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو عشق کے معاملات ہیں ہر شاعر نے بیان کیے ہیں. ہمارے پاس ایک اصطلاح نکلی جس کو کہتے ہیں چوما چاٹی کی شاعری، جیسے آپ کے کہتے ہیں کہ کنگھی چوٹی کی شاعری. یہ پرانے زمانے میں جو سراپا نگاری ہوتی تھی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو مرد شاعر اپنے تصور میں، کبھی میں سمجھتا ہوں وہ بہت کم ان عورتوں کے پاس گئے ہوں گے یا آپ کے جو ہے وہ سراپا سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن خواب میں دیکھا. لیکن بناوٹی طریقے سے قلم سے کام کرتے تھے آپ کے. تو اس کو سراپا نگاری جو کہتے تھے. تو امجد کہتے ہیں کہ سو ولولے تو دل کے ہوئے رزق انتظار، اب مل گئی جو ان کی اجازت تو کیا ہوا. یعنی آخری لہجے میں، یعنی عشق آپ کے جو ہے جب شعلہ چراغ کا بھڑکتا ہے تو یہ سمجھیے کہ وہ بجھنے کے قریب ہو رہا ہے. سمجھ رہے نا آپ کے کہ یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق کا لفظ، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امجد بڑا شاعر کیوں ہے. آج کے زمانے کا ایک عمدہ اور بڑا شاعر اس وجہ سے ہے امجد کہ امجد کو زبان پر پورا تسلط حاصل ہے، لفظ کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. میں رزقی پر 2-3 آپ کے جو ہے شعر پیش کر رہا ہوں کہ اہل ہوس رونق ایوان تمنا، کانٹوں کا ہوا رزق خیابان تمنا. دیکھ رہے ہیں آپ کے کانٹوں کا ہوا. تو رزق صرف جو ہے غزہ نے، اللہ رزاق ہے. جو ہم نے آپ کے رزق ہم نے لیا آپ کے جو ہے عربی سے، تو اللہ رزاق ہے جو ہم کو لیکن رزق ہر معنی میں شاعر استعمال کر رہا ہے. جو ہوا سے الجھ رہا تھا کبھی، وہ دیا تو دیار وحشت میں، آپ اپنی ضیا کا رزق ہوا، وقت کے بے یقین صحرا میں حیرت بے صدا کا رزق ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آنسوؤں کا رزق ہوں گی بے نتیجہ چاہتے، خشک ہونٹوں پر لرزتی ایک دعا رہ جائے گی. بڑا شعر ہے. خشک لہجوں، خشک ہونٹوں پر لرزتی ایک دعا رہ جائے گی. تو یہ میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ عشق میں ہار اور جیت نہیں ہوتی، بلکہ دونوں ہارتے ہیں
اور دونوں جیتتے ہیں. दोनों जी. جو پیار ہم نے کیا تھا وہ کاروبار نہ تھا. کتنا سچا شعر ہے عشق کے لیے. جو پیار ہم نے کیا تھا وہ کاروبار نہ تھا. نہ تم نے جیتی یہ بازی نہ میں نے ہاری ہے. ना मैंने کیونکہ اس میں ہار اور جیت نہیں ہوتی. जी. عشق اگر ہے تو یہ کاروبار میں فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. دنیا کے مسائل میں ہار اور جیت ہوتی ہے. لیکن محبت میں سوائے فداکاری، ایثار، گزشت، اس کے سوا عشق کی شایع نشان کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جیسے ہی معشوق عاشق کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ آپ کے جو ہے گل کی طرح سے، پھول کی طرح سے کھل جاتا ہے. जी. محبت نے رگوں میں کس طرح کی روشنی بھر دی. پورے امجد کے شعر پیش کر رہا ہوں. محبت نے رگوں میں کس طرح کی روشنی بھر دی کہ جل اٹھتا ہے امجد دل چراغ شام سے پہلے. वाह. چراغ شام تو رات میں جلایا جاتا ہے، لیکن عشق کا چراغ تو آپ کے معشوق وہ دن میں ہو جائے، وہ صبح ہو جائے، وہ سحر ہو جائے، جل جاتا ہے. تو یعنی محبت کے فسانے کو اسی طریقے سے میں کیوں ہم نے عصری دور میں یہ کہا کہ امجد شاعر محبت ہیں، وہ اس وجہ سے بجھ گئے تھے دیے بھی تارے بھی، ایک میرا خواب تھا کہ جلتا رہا. تو वाह. خواب کو جلانا خواب بھی جو ہے کیا ہے آپ کے جو ہے. اب اس کو کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کے جو ہے شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ لازوال شعر جو امجد نے محبت پر کہے ہیں کہ زمین سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں. زمین سے آسماں تک یہی تو ہماری حد ہے. زمین سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے इस्तारे हैं. تو وفا جو ہے محبت سے جڑی ہے. جیسا روح جسم سے جڑتا ہے، محبت میں اگر وفا نہ ہو تو پھر وہ محبت نہیں ہے. یا کہتے ہیں ہر مسافت کی دوری کا سمٹاؤ ہے، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. اس دنیا واہ، میں واہ. یہ جو صرف کچھ بھی ہے محبت کا محبت کا پھیلاؤ ہے. پھیلاؤ. یعنی تو محبت کا شاعر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ تیری آنکھوں کے کنج خوشبو میں ہم کو بھی ایک خواب بونا ہے، جو میرا خواب تھا سیلاب بن کر تیرے دل سے گزرنا چاہتا ہے. صاف الفاظ میں، سلیس زبان میں، اور بیان دیکھیے کہ عام فہم بھی ہے اور اس میں سہل ممتنع کے مسائل بھی ہیں. تو خواب کو بھی استعمال کرتے ہیں، رزق کو بھی استعمال کرتے ہیں، غم زمانہ سے دل کو بچا کے رکھتے ہیں، تمہارے خواب سے آنکھیں سجا کے رکھتے ہیں. تمہارے خواب سے یعنی تیری یاد سے، تیری محبت سے، تیرے عشق سے. اب یہ خواب جو ہے کن معنیوں میں استعمال ہو رہا ہے اسی کو. اور کہتے ہیں جانا ہے ہم کو خواب کی کشتی میں بیٹھ کر. ابھی تک ہم نے خواب کی کشتی نہیں دیکھا تھا. بالکل نیا. جانا ہے ہم کو خواب کی کشتی میں بیٹھ کر کاجل سے ایک بھری ہوئی چشمے سیاہ تک. کاجل سے ایک بھری ہوئی چشمے سیاہ تک. تو ایک جگہ منظر نظاری ہے آپ کے، ایک خوبصورت یوں سمجھے کہ سرمے اور کاجل سے آپ کے سجی ہوئی چشم، تو وہاں تک جانا ہے. نہ جانے کیسے چلا آیا ایک خواب میں وہ، پھر اس کے بعد تو سونا مجھے حرام ہوا. پھر اس کے بعد تو سونا. تو میں وہی شعر پیش کر رہا ہوں. امجد کے پاس بہت سے ایسے شعر ہیں. میں نے جیسا بتایا آپ کے کہ آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا. یعنی معشوق کو جب دیکھتا ہے عاشق تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص ایک رات میں کیسا بدل گیا. اور کیونکہ امجد نظم کے شاعر ہیں، دیکھیے آپ کے جو ہے کس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں. خواب ٹوٹ جاتے ہیں، اس میں وہی مسائل محبت کے ہیں کہ ایک ذرا سی رنجش سے، شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں. زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں، غیر بن کے ملتے ہیں. پھول رنگ وادوں کی منزلیں سکڑتی ہیں، راہ موڑنے لگتی ہے بے رخی کے گارے سے.
बेदिली की मिट्टी से, आप देख रहे हैं, फासले की ईंटों से ईंट जुड़ने लगती है, खाक उड़ने लगती है, ख्वाब टूट जाते हैं, वाहमों के साए से उम्र भर की मेहनत को पल में लूट जाते हैं। देखा आपने क्या रवानी है, यानी नज्म में भी वही रवानी है। और तो आप, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से और एक बड़ा खूबसूरत रुमानी शेर अमजद का देख लीजिए ये कि अमजद किताबे जां को वो पढ़ता भी किस तरह। अमजद बड़ा नया किताबे जां को वो पढ़ता भी किस तरह, किताबे जां को वो पढ़ता भी किस तरह, लिखने थे जितने लफ्ज अभी हाफिजे में थे, लिखने थे जितने लफ्ज अभी मैंने तो लिखा ही नहीं। अमजद किताबे जां को वो पढ़ता तो किस तरह, लिखने थे जितने लफ्ज अभी हाफिजे में थे। और ये कितना इश्किया शेर है साइमा, सुनिए कि कहते हैं उसे अंदाजा ही अमजद नहीं है, उसे अंदाजा ही अमजद नहीं है, उसे एक शख्स कितना चाहता है। क्या रोमानी शेर क्या है कि उससे एक शख्स कितना चाहता है। और फिर उसके बाद जवाब देते हैं एक और एक शेर में कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। यानी अगर माशूक को आशिक अपनी जिंदगी से निकाल ले तो कुछ बाकी नहीं रहता। तो वो इसी वजह से उन्होंने कहा वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और के छत पर बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मेरे रज जगों के फिशार में, मेरी ख्वाहिशों के गुबार में, वही एक वादा गुलाब सा सरे नखले जहाँ है खिला हुआ। आप तो इख्तियारों में गुफ्तगू जो है, इशारों में, अलामात में, और किस खूबसूरती से बयान करते हैं। और ये आंख का जो मजमून है, ये जो अलामत है कि जरूरत नहीं है आंखें बातें करती हैं, मगर आपके जो है खामोशी से जाती है किसी झील की गहराई कहाँ तक, झील की गहराई मालूम नहीं होती, जाती है किसी झील की गहराई कहाँ तक, आंखों में तेरी डूब के देखेंगे किसी दिन। क्योंकि जब आंखों में आप डूब जाएंगे तो अमजद कह रहे हैं फिर आप ऊपर नहीं निकलेंगे, देखेंगे तेरी आंखों, देखेंगे तेरी डूब के आंखों में किसी दिन। और उसके बाद से कहते हैं और एक माशूक जब आपके जो है एक आशिक से एक लुक आपके देखता है तो पूरी चीजें बदल जाती हैं। तुमने निगाह फेर के देखा बस एक पल, तुमने निगाह फेर के देखा बस एक पल, उस एक पल में कितने ही मौसम बदल चले गए। उस एक पल में, मौसम साल में 3-4 मौसम होते, उस एक पल में कितने ही मौसम चले गए। तो आप देख रहे हैं कुछ उसकी, कुछ ऐसे उसकी झील सी आंखें थी हर तरफ, हमको सिवाय डूबने के रास्ता न था, हमको सिवाय डूबने के रास्ता न था। मैं कहाँ तक आपके जो है बताऊं, मेरा वक्त आपके जो है अब तकरीबन खत्म हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोहब्बत का शायर जो असरी दौर में मायानाज शायर, उस्ताद शायर, और जिसने मोहब्बत के इश्तियारों को, मोहब्बत के अल्फाज को जिस तरीके से अपने मिसरों में परोया है, उससे इस्तेफादा करना चाहिए। जो मारूजा पहले कर चुका हूं मैं शहजाद के, मसला यह है कि मुशायरे में हम शायर को सुनते हैं क्योंकि एक शेर से अभी महजूज पूरा होने नहीं पाते कि दूसरा शेर आ जाता है, उसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। तो अब आखिर में बस यही जब जिक्र आंखों पर आ गया है तो उनके शेर पर अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ कि अमजद जो है, मैंने कहा है कि अमजद की जो आंखों की जो जलवागिरी करते हैं, कैसे उतरूं पार, बादल बादल तेरी आंखें, दरिया दरिया ख्वाब, कैसे उतरूं पार, चारों जानिब फैल रही है काजल की आवाज, चारों जानिब फैल रही है काजल की आवाज, मेरे दिल की वीरानी को सुंदरता से भर दे, मुझ पर अपनी पलकें कर दे, इन झील सी गहरी आंखों में एक शाम कहीं आबाद तो हो, उस झील किनारे पल दो पल एक ख्वाब का नीला फूल खिले। और एक जगह कहते हैं मेरी आंख और मेरे ख्वाब को किसी एक पल में बहम किया, मेरी बेघरी को पनाह दी, मेरी जुस्तजी को निशान दिया, जो यकीन से भी हसीन है
مجھے ایسا ایک گما دیا، وہ جو ریزہ وجود تھا اسے ایک پل میں بند کیا۔ بہرحال گفتگو ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ بڑا شاعر ہے، عمدہ شاعر ہے، عصری دور کا محبت کا شاعر ہے۔ یہی نہیں، امجد کے پاس فلسفہ بھی ہے، وقت بھی ہے، اور ایسے ایسے مسائل ہیں کہ اتنا پرگو اور اتنا عظیم شاعر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ہم نے یہ کتاب امجد فہمی جو کافی مقبول ہوئی ہے، اس میں تمام امجد کی شاعری کے زاویوں پر میں نے گفتگو کی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم چمنستان شاعری کو نکھرتا اور خوشبوؤں اور رنگوں سے بکھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو شاعروں کو اور شاعروں کی کتابوں کو پڑھیں اور ان پر گفتگو کریں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ حسن یوسف جو اس وقت ایک لمیٹڈ اور ایک محدود حصے میں آپ کے رہ گیا ہے، اس کی روشنی کو، جو محبت کی روشنی ہے، شاعری ہی ہماری زبان میں محبت کی روشنی ہے، اس کو پورے دنیا میں پھیلائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی حسن سماعت کا، اور میں ممنون ہوں کہ ہم نے امجد اسلام امجد پر بات چیت کی ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سائمہ آپ سے بھی سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے یقین کریں کہ امجد اسلام امجد جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ دیکھنا شروع کیا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو امجد اسلام امجد ہر دوسرا ڈرامہ جو پاپولر ہوتا تھا وہ امجد اسلام امجد اس کے رائٹر ہوتے تھے۔ پھر 2002 میں ان کے ساتھ فرینکفرٹ میں پہلا مشاہدہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس سے پہلے فیض فہمی بھی بہت مقبول ہوئی، اور وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک بے پناہ ایک کام ہے، چند لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کی صرف کتب ہی اتنی ہے کہ اگر ان کا نام لینا اگر شروع کیا جائے تو اس پروگرام کا وقت نہیں بچے گا۔ اور ہمیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسی نابغہ روزگار شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی سرپرستی میں یہ سلسلہ ادب کا اور ادب کی ایک خدمت کا ایک جو سلسلہ ہے یہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آن لائن مشاعروں کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے بڑے زور و شور سے جاری ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے اس پروگرام میں، اس بزم اہل قلم میں، کہ ہم ہر پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کی رائے لیں گے مختلف شعراء کے حوالے سے، تاکہ ہمارے جو نئے سننے والے ہیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو کہ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور زوم اور ان سب میں بہت ایڈوانس ہے، ان کو بھی معیاری پروگرامز دیے جا سکیں جن سے نہ صرف وہ لطف اٹھائیں بلکہ کچھ سیکھیں بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے پروگرام کا کہ جو ڈاکٹر صاحب جو کوسچنز آئیں گے ہمارے ناظرین کی طرف سے، ہمارے سامعین کی طرف سے، وہ ہم پٹ آن کریں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کلام کو بجائے کہ 10 منٹ ایک ہی شاعر سے سنیں، تو ذرا اس کو چینج کر کے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ دو غزل جو ہے وہ ہم سنیں گے۔ تو سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائمہ آپ کا بہت شکریہ۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور ہماری ایک پارٹیسپینٹ جو ہیں ذکی، وہ آف لائن ہو گئی ہیں، ذرا ان کو وہ دیکھنا ہے۔ تو سائمہ کے بارے میں ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 2 سال پہلے ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں ہم نے 7 پروگرامز، کانفرنسز اور مشاعرے پورے یو کے میں کیے، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے اندر ہم نے یہ پروگرامز کیے، جن سے اور ان پروگرامز میں ڈاکٹر صاحب کو سننے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد، پوسٹ کووڈ سچویشن جو پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد امید ہے کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب پھر ہمارے ساتھ باقاعدہ موجود ہوں گے۔ اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں، جو کہ مشاعرہ ہے۔ اس کی صدارت ڈاکٹر تقی عابدی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ ارشاد۔ جی، تو میں سب سے پہلے آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
हमारी इरम का रब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है, तो हम रब्ता उनसे कायम कर रहे हैं। वाईफाई का कोई प्रॉब्लम है, तो ये टेक्निकली थोड़ी सी चीज़ें जो हैं ये नाज़रीन और हमारे रेडियो फ़ज़ा के सामीन ये थोड़ी सी हो सकती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको बतदरीज बेहतर किया जाए। साइमा कामरान के बारे में मैं मज़ीद कहूँगा कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर्स किया। इनके 2 शेरी मजमूए शहर खूबा से शहर ख्वाब तलक और पांचवा मौसम मुझे भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। बहुत ही खूबसूरत शायरी साइमा कामरान की। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की सिलेबस डिज़ाइनर भी हैं। बच्चों के अदब में उन्होंने 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल किए हैं और उनके बच्चों की लिखी हुई तकरीबन 36 कुतब पढ़ाई जा रही हैं और बेशुमार मुशायरों में वो शिरकत कर चुकी हैं, जैसा कि आपको पता है। और ऑनलाइन भी एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम साइमा पेश करती हैं आपकी खिदमत में हर हफ्ते, वो जो जज्बा इंटरनेशनल से आप सुन सकते हैं। साइमा, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? और उसके बाद आपको दावत कलाम भी दूंगा डॉक्टर साहब की इजाज़त से। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम सब हाज़िर वालेकुम महफिल को सलाम। और सदर तकी साहब। सलाम। तकी साहब तो माशाल्लाह जब बोलते हैं तो आप यकीन कीजिए कि समात ही काम करती है और बिसारत काम करती है और जबान तो गुम हो जाती है। मैं तो हमेशा उनको सुन के जो होते हैं मबहूत रह जाती हूँ, चाहे वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो। और जब वो शायरी पे आते हैं तो ऐसे ऐसे इश्तिहारे, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो शायद हमने देखी है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती हैं और वो उनको डिफाइन करते चले जाते हैं। और मैंने जब इनके साथ सफर मैंने देखा कि ये हर बात में कोई ना कोई चीज हमें सिखाते थे। हर बात में कोई जरा सी भी कोई चीज होती थी। तो असल उस्ताद जो होता है वो यही होता है कि जो चलते फिरते बच्चे को सबक दे जाता है। बच्चे को पता भी नहीं चलता कि उसके जहन में क्या माशाल्लाह ऊपर पैदा कर दी है उस उस्ताद ने। तो मैं समझती हूँ कि इंग्लैंड से आने के बाद सर की जिसे कहते हैं हमराही के बाद मेरी शायरी में बहुत ही जिसे कहते हैं ना तनव्वु आया और मैं बहुत कुछ सीखा। और आज भी सर ने अमजद साहब के अशार को जो हमने बहुत सुने लेकिन इन्होंने डिफाइन किया वो मिले। तो उस्ताद का तो जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं मयार वही यही है कि वो शागिर्द के जहन को खोल दे, उसको नई राहें दे, उसके बंद जहन और हब्स की फजा में उसको ये लगे कि नहीं अभी बहुत सारे इम्कानात हैं इस शेर में जिसको हमने जांचना है, परखना है। और सर तकी साहब ने हमें वो सब कुछ दिया और हम बहुत ममनून हैं। बहुत पूरा जी साइमा, बिल्कुल। और जैसे अभी जिक्र हो रहा था, गुज़िश्ता दिनों ही जिक्र हो रहा था जब हम इस प्रोग्राम को तरतीब दे रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी में तहकीक के लिए जब मैं जा रहा था तो यकीन करें कि 3 साल में मुझे कोई प्रोफेसर वो अपनी थीसिस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे देते हैं, रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, तो यकीन करें कि 3 साल मुझे यहाँ पे किसी से कोई जो मैं चाहता था वो चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर साहब से एक डॉक्टर साहब को बताया तो डॉक्टर साहब ने कहा आधे घंटे बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कॉल की तो यकीन कीजिए कि जो 3 साल में मुझे कोई नहीं सिखा सका वो डॉक्टर साहब की एक आधे घंटे की कॉल में डॉक्टर साहब ने मुझे मोहब्बत है आपकी, जरा नवाजी आपकी। जी साइमा, अब सुनाइए आपके जो है साइमा साहिबा बहुत ही उम्दा लहजे की शायरा हैं, बहुत जज्बात निगारी में अपना जवाब नहीं रखती। और मैं समझता हूँ कि सुनने वाले जो हैं इस वक्त बेताब हैं कि आप अपनी शायरी के वो फड़कते अशार सुनाएं जिसमें हकीकत रूनुमा होती है और जलवागिरी करती है। इसी वजह से हमारी शायरात आज शायरों से आगे बढ़ी हुई है, इस वजह से। बहुत शुक्रिया सर, आपकी ये जो हौसला अफजाई है ना यही मुझे हर जगह जिसे कहते हैं ना कि मुझे रोशनी दिखाती है। तो आप इजाजत से नए में अशार मुफाहिमत का कोई तो रास्ता निकालना है। वाह वाह वाह,
मुफाहिमत का कोई तो रास्ता निकालना है, जुदाइयों का दिलों से खदशा निकालना है। वाह अच्छा अच्छा का जवाब नहीं है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। अच्छा, जी जी मुफाहिमत का कोई तो रास्ता निकालना है, जुदाइयों का दिलों से खदशा निकालना ये है। भी मोहब्बत का एक अंदाज है। जी बेशक। जी मैं खुद दुश्मन की खैमा बस्ती में आ गई थी, वाह मैं खुद ही दुश्मन की खैमा बस्ती में आ गई थी, अब इस वाह। कबीले से खुद को जिंदा निकालना है। अच्छा वाह, बहुत अच्छे बहुत से अच्छा, खुद बहुत को अच्छा। जिंदा निकालना। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह। और तुम्हारी फिर शिकस्ता चली तो आई, तुम्हारी फिर से दिल शिकस्ता चली तो आई, गजल जी। लिखूंगी नई के गुस्सा निकालना है। अच्छा, ये आपने बड़ी मुश्किल different रदीफ dimension, निकालना है बिल्कुल। करे की है। जी जी जी। बहुत अच्छा है, बहुत आपके गुस्सा शुक्रिया। निकालना मुहावरा है, बहुत उम्दा। आप ये तो खवातीन मुसलसिल खवातीन का मशगला यही होता है आपके जो माशाल्लाह से। तो वही खवातीन के लहजे में बोला, तुम्हारी महफिल से किस्ता चली तो आई, गजल लिखूंगी नई के गुस्सा निकालना है। वाह और उलझता रहता है रोज शाखों से क्यों ये दामन। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत मिसरा। बहुत शुक्रिया। उलझता रहता है रोज शाखों से क्यों ये दामन, बुजुर्ग बरगद तुम्हारा शजरा निकालना है। अच्छा बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। फिर बहुत पढ़े आला, इसको। बहुत वाह आला। वाह, दोबारा पढ़ें। बिल्कुल वाह नया वाह मजमून है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह 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 बहुत शुक्रिया। बहुत वाह उम्दा। बहुत वाह 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 उलझता रहता है रोज शाखों से क्यों ये दामन, वाह बुजुर्ग वाह बरगद तुम्हारा शजरा निकालना है। वाह 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 कमाल। और सुनाओ हमदम तमाम बातें शुरू से अब तक, वाह सुनाओ हमदम तमाम बातें शुरू से अब तक, तुम्हारे बचपन से अपना रिश्ता निकालना है। बहुत 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 आला, बहुत अच्छे ख्यालात है। फिर पढ़िए इसको, बहुत बहुत खूबसूरत शेर है। वाह 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 सुनाओ वाह। हमदम तमाम बातें शुरू से अब तक, तुम्हारे बचपन से अपना रिश्ता निकालना निकालना है। है। वाह 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 बहुत शुक्रिया। और मैं कब तक यूं सहम के बैठी ही रहूंगी आखिर, वाह मैं क्या कब मिसरा तलक है, यूं क्या सहम मिसरा के है। वाह बैठी ही रहूंगी आखिर। वाह आखिर। आला। मैं कब तक यूं सहम के बैठी ही रहूंगी आखिर, मुझे भी खुशियों से अपना हिस्सा निकालना है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बहुत आपके जो पढ़े। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। और वाह 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 मुफाहिमत का कोई तो रास्ता निकालना है। बहुत शुक्रिया सर। और बहुत बहुत गजल उम्दा। की अगर इज्जत दूं, जी जी, और सुनाएं जी। आज सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल सुनाएं। ये कोशिश यही है कि इस बज़्म को हम एक लाइवली रखें, एक वो स्ट्रिंग किस्म की जो है ना वो नहीं है, इसमें हम अपने कोऑर्डिनेट करके खूबसूरत बनाएं इसको। इरशाद। ये एक मुसलसल गजल की सूरत है, इसका बल्कि मैंने एक नाम भी रखा है। गजल का हालांकि नाम नहीं होता, लेकिन मैंने रखा है एक नया रास्ता के लिए। जी। तुम क्या हो, इसका उन्वान है। हमेशा गुफ्तगू के दरमियां नजरें चुराते हो, अच्छा हमेशा गुफ्तगू के दरमियां नजरें चुराते हो, जब भी मिलते हो मेरी उलझन बढ़ाते हो। वाह वाह, जब भी मिलते हो मेरी उलझन बढ़ाते हो, तुम्हें सब छोड़ के फिर जोड़ने में लुत्फ आता है। वाह वाह वाह, तुम्हें सब तोड़ के फिर जोड़ने में लुत्फ आता है, मुकरते हो कभी यकदम कभी सब कुछ नहीं। अच्छा है। वाह वाह, होना है मुझको भी ये सच तो है, मगर क्यों मेरे के मंजर मिटाते हो। वाह वाह, अब कभी उम्मीद के जुगनू फजा में छोड़ जाते हो, कभी तुम चांद बन के आसमां पे जगमगाते हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर पढ़िए इसको। वाह वाह वाह, वाह। क्या क्या खूबसूरत कहा है। वाह वाह, कभी उम्मीद के जुगनू फजा में छोड़ जाते हो, कभी तुम चांद बन के आसमां पे मुस्कुराते हो। हमारा इश्क लगता है मुकम्मल हो नहीं सकता,
کبھی میں روٹ جاتی ہوں، کبھی تم روٹ جاتے ہو. واہ واہ، کیا ہمارا عشق لگتا ہے مکمل ہو نہیں سکتا. کبھی میں روٹ جاتی ہوں، کبھی تم روٹ جاتے ہو. کبھی لگتا ہے تم سب جھوٹ کہتے ہو، فریبی ہو. اچھا ہے. کبھی لگتا ہے تم سب جھوٹ کہتے ہو، فریبی ہو. کبھی تم سچ کے سارے بھید مجھ پہ کھول جاتے ہو. کبھی تم سچ کے سارے بھید مجھ پہ کھول جاتے ہو. مجھ پہ کھول جاتے ہو. بہت خوبصورت. یہ کس بندھن سے باندھا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ کس بندھن سے باندھا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. سراپا اجنبی بن کر مجھی میں آ سماتے ہو. کیا سراپا اجنبی بن کر مجھی میں آن سماتے ہو. مجھے معلوم ہے کہ سائمہ شعلہ صفت ہو تم. اچھا، مجھے معلوم ہے کہ سائمہ شعلہ صفت ہو تم. مگر میں موم کی گڑیا ہوں، یہ کیوں بھول جاتے ہو. اچھا ہے. بہت خوبصورت شعر کہا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت شعر ہے. مگر میں موم کی گڑیا مجھے معلوم ہے کہ سائمہ شعلہ صفت ہو تم. مگر میں موم کی گڑیا ہوں، یہ کیوں بھول جاتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت سائمہ. اور ہمارے جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے یہ نئی غزل کی جو ہے وسعتیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پرانے ہم گلدستے، ہمارے پاس گلدستے یہ شعری آپ کے طرح ہی وہ ہوتے تھے اور گلدستے کی شکل میں چھپتے تھے. 100 سال پرانے، 150 سال. ایک شعر بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو. میں مسلسل مطالعہ کرتے رہتا ہوں. یہ 20-21ویں صدی کی شاعری ہے. یعنی اردو کی غزل کس طریقے سے وسعت پا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ استعارے بھی ہیں اور سچی بات بھی ہے، اور اس میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ بناوٹ ہے، بلکہ جذبات روانی ہے، بے ساختگی. اور یہی حسن ہے اس شاعری کا. ملٹن کہتا ہے شاعری میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک اس میں سچائی ہونی چاہیے، ایک اس میں سادگی ہونی چاہیے، اور ایک اس میں جذبات ہونے چاہیے. وہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے پاس آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ سائمہ نے جو غزل میں پیش کیا. اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری شاعرات کو سننا چاہیے اور موقع دیا جائے کہ یہ لوگ، یعنی یہ 6 غزل کے شعر 60 مشاعروں میں پڑھ کر 6 لاکھ لوگوں سے یہ جو مسلسل داد حاصل کر رہے ہیں لوگ، ان کو چاہیے دوسروں کو بھی موقع دیا جائے تاکہ یہ چیزیں ہم دوسروں تک پیش کر سکیں کہ شاعری کس منظر پر ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے. تو بہت عمدگی سے پیش کیا ہے سائمہ آپ نے، اور میں آپ کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں اس کی. جو ہے بہت عمدہ ہے. جی سائمہ دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، اور میں اپنی اگلی مہمان شاعرہ کو دعوت دینے سے پہلے اپنے استاد عبدالقادر قادری مرحوم کی ایک ربائی پیش خدمت کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ارشاد. آداب و علوم رہ گزر میرے ہیں، کیا کہیں. آداب و علوم رہ گزر میرے ہیں، منزل در منزل یہ سفر میرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آداب و علوم راہ گزر میرے ہیں، منزل در منزل یہ سفر میرے ہیں. اے فن تیری رفعت کا باعث جو بنے، پرواز وہ میری ہے وہ پر میرے ہیں. یہی ہے آپ کے جو ہے فطری شاعری کے چیزیں. پرواز وہ میری ہے، یہ پر میرے ہیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. واہ جی. تو ناظرین اکرام، میں اپنی اگلی مہمان شاعرہ اسپین سے، بارسلونا سے ارم بطول قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارم بطول قادری نے نفسیات میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹرز کیا. اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی میں انہوں نے تھیسس کیا. ارم بطول قادری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اہل قلم میں وہ اور ہم سب مل کے ایک ہم نے بہت خون جلایا ہے. ڈاکٹر صاحب آگاہ ہیں کہ جب سب سو جاتے تھے تو ہم ہی صرف 3 جاگ رہے ہوتے تھے. تو
تو یہ ہے کہ ارم بطول جو ہیں انہوں نے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں لاتعداد محافل جو ہیں مشاعرے کانفرنسز منعقد کروائیں، ان کی میزبانی بھی کی انہوں نے، اور کرتبہ کانفرنس، پہلی کرتبہ کانفرنس اور مشاعرہ، اور اس کے بعد بارسلونا میں کانفرنسز اور مشاعرہ، اور یہاں پہ بھی فیض فہمی کی نظامت بھی ارم بطول قادری نے کی تھی۔ تو ارم بطول قادری سے ان کا کلام سنتے ہیں۔ جی ارم، ویلکم ٹو دا شو، اور بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ تھینک یو سو مچ شہزاد ارمان ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر تقی عابدی کی جتنی کاوشیں ہیں بزم اہل قلم تو ان کے بچوں جیسی ہے، کہ جیسے انہوں نے اس کو پیار سے اس کی نگہداشت کی ہے، اس کی پرورش کی ہے، اور لمحہ لمحہ ہمیں انہوں نے جس طرح سے گائیڈ کیا ہے، اور بے شک سائمہ نے جیسے کہا کہ ایک اچھے استاد کی طرح ہمارے ذہنوں کی گرہیں کھولنے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت ہمارا ساتھ دیا، اور یہ پروگرام بزم اہل قلم بہت کامیابی کے ساتھ ریڈیو پاک فضا سے، ریڈیو پاک سیلونا، دونوں پلیٹ فارم سے بہت خوبصورتی سے، بہت کامیابی سے پیش کیا جاتا رہا۔ اور اس کے پہلے میزبانوں میں حافظ احمد صاحب اور عابد خان صاحب، عابد خان، جی عابد خان جو ہیں وہ شامل تھے۔ اور میں مبارکباد دیتی ہوں تہہ دل سے شہزاد ارمان آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے یہ پروگرام دوبارہ اسی خوبصورتی سے، یقین کریں لگ ہی نہیں رہا کہ بیچ میں اتنے سال جو ہے یہ کبھی بند ہوا ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہیں وہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اسی طرح ہم وہ پروگرام کر رہے ہیں، وہی لرننگ کا ایک انوائرمنٹ ہے، اور چمکتے ہوئے الفاظ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے فیض فہمی میں فیض کی گرہیں کھولی تھیں، اسی طرح امجد فہمی میں ہمیں سائمہ نے ٹھیک کہا ہے، ہم نے یہ شعر پڑھے ہیں پہلے بھی، لیکن جب ڈاکٹر صاحب ان کو اتنی خوبصورتی سے ان کی شاعری کے سارے پہلوؤں پہ ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ ان میں ایک الگ سا رنگ نکھر کے آ جاتا ہے۔ ذرا نوازی آپ لوگ، ذرا نوازی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یاسر یاسوب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً سن رہے ہوں گے، تو آپ سب لوگوں کو اس پروگرام کو ایک دفعہ پھر سے بزم اہل قلم شروع کرنے پہ آپ سب کو مبارکباد، اور اب اپنا کچھ کلام سنانے کی میں اجازت چاہتی ہوں۔ ارشاد، آپ نے ہمیشہ جو ہے بہت خوبصورت جذبات نگاری اور خوبصورت شعر سنائے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سالوں سے ایک حمیرہ رحمان کا شعر ہے جو کہا کہ میں ایک شاخ سے کتنا گھنا درخت ہوئی جب میرے بچے نے پہلی بار ماں کہا، کچھ اس طرح سے۔ تو آپ اس دور سے ایک شاخ گل سے آپ جو ہے گھنا درخت ہوئی ہیں، تو اب آپ کے جو ممتا کے بھی جو وہ ہیں، آپ کے جو ہے خوبصورت بیٹے کو میں دیکھ چکا ہوں ماشاءاللہ سے، آپ کے جو ہے تو یہ سب دور ہیں جو اس میں آ رہے ہیں، اور اپنی جو ہے شاعری پورے طریقے سے سنائیے انشاءاللہ جو ہے، تاکہ سننے والے محظوظ ہوں۔ جی بالکل، یہ جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی شاعری میں یہ جو نسوانیت ہوتی ہے، یہ عورتوں کی ہی شاعری میں ہو سکتی ہے، جیسے آپ مجھے کہتے ہوتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے سائمہ کا کتنا خوبصورت یہ مصرع ہے کہ غزل لکھوں گی نئی کہ غصہ نکالنا ہے۔ اب عورتیں اتنی بے بس بھی ہوتی ہے نا سم ٹائم، مطلب انہوں نے بولنا ہے لیکن سم ٹائم وہ نہیں بول سکتی، تو وہ کیا کرتی ہیں، پھر غزل میں غصہ نکالیں گی۔ تو شاعری ایک ہتھیار ہے۔ تو بہت مجھے لطف آیا سائمہ کی شاعری سن کے، اور تھینک یو سو مچ۔ تو کچھ بیتے دنوں کی نظر میری ایک چھوٹی بہن کی ایک چھوٹی سی غزل ہے، تو آؤ بیتے دنوں کی بات کریں، آؤ بیتے دنوں کی بات کریں، کوئی بچھڑی رتوں کی بات کریں، ڈھیر ملبے کے جو بنے گر کر، ڈھیر ملبے کے جو بنے گر کر ان پرانے گھروں کی بات کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ بیتے دنوں کی بات کریں، کوئی بچھڑی رتوں کی بات کریں، ڈھیر ملبے کے جو بنے گر کر ملبے کے بنے گھروں کی بات کریں۔ بہت شکریہ۔ پھیکے رنگوں سے دل بندھے ہیں جب، پھیکے رنگوں سے دل بندھے ہیں جب، کیسے نئے موسموں کی بات کریں،
वाह 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 या बहुत- कैसे नए मौसमों की बात करें, वक्त ने नोच कर जो फेंक दिए, वक्त ने ने नोच ने वक्त नोच ने कर जो फेंक नोच दिए, कर वाह जो फेंक दिए, उन सुलगते परों की बात वाह, करें। अरे वाह, फिर इसको वाह, पढ़े, वाह वाह, वाह वाह, क्या वाह, बात है, वाह, बहुत फिर खूबसूरत। पढ़े वक्त इसको, ने बहुत नोच खूबसूरत। कर जो फेंक दिए, वक्त ने नोच कर जो नोच फेंक वाह, दिए, उन सुलगते परों की बात करें। क्या और वाह। बात, झील के इस सुकड़ते पानी में, वाह, झील झील के के सुकड़ते हो। इस इस सुकड़ते पानी में फैलते दायरों की बात करें। अरे क्या वाह, बात, सुभान वाह, अल्लाह, क्या बात, क्या 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 बात, शेर झील निकाल के रही हो, वाह 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 झील वाह, के इस वाह, वाह, सुकड़ते वाह। पानी में फैलते क्या कह- छोटे छोटे जो दायरे फैल रहे होते हैं झील के ठहरे वाह पानी वाह में, वाह, क्या कहने, क्या कहने, फैलते दायरों की बात करें। वो घने साए गांव गांव के, वाह, वो वो घने घने साए गांव गांव के, पीपलों बरगदों की बात करें। बात करें, वाह, वाह वाह, वाह, शौक चेहरों में क्या रखा है इरम, कितना शौक खूबसूरत, चेहरों में क्या रखा है इरम, शौक वाह चेहरों में क्या रखा है इरम, टूटे वाह। बिखरे दिलों की बात करें। क्या अरे वाह, कहना है, अरे वाह, वाह फिर वाह, वाह पढ़िए वाह, इसको, वाह वाह, 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 क्या मिसरा है शौक पहला चेहरों तो, में वाह 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 क्या शौक रखा है चेहरों इरम, में क्या रखा है इरम, टूटे वाह बिखरे दिलों की बात करें। वाह आओ बीते दिनों की बात करें, कोई बिछड़ी रुतों की बात करें। वाह क्या वाह बात, वाह वाह वाह, 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 बहुत 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 खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 खूबसूरत है, खूबसूरत, वाह बहुत वाह वाह, शुक्रिया। इतने बहुत खूबसूरत, खूबसूरत। फिर सुनाइए सुनाइए और और ये सुनाए एक नज्म। नज्म सुनाओ, एक छोटा सा कथा, फिर मैं एक जी हाँ, सुनाइए। नज्म सुनाऊं। जी जी तो चलिए, जिसको मिलती है फटी मैली कुचैली ओढ़नी, अच्छा, जिसको मिलती है जिसको फटी मिलती मैली है कुचैली ओढ़नी, फटी मैली कुचैली ओढ़नी, माँ है वो पैरों तले उसके कोई जन्नत भी है। अरे वाह, वाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब, जिसको मिलती है वाह, फटी वाह, मैली कुचैली तेरी ओढ़नी, माँ है माँ वो है, पैरों तले उसके कोई जन्नत भी जन्नत है। भी है। है नई तहजीब की बेटी से ये मेरा सवाल, अच्छा है, है वाह, है नई तहजीब, है नई तहजीब की बेटी से ये मेरा सवाल, तू नई सज धज से उभरी तो है पर औरत भी है। अच्छा वाह, अच्छा है, है नई वाह, तहजीब की ये सवाल आप ही बेटी कर से सकते ये हैं, मेरा सवाल, वाह तू वाह, नई सज नई धज सज से धज से उभरी तो उभरी, है औरत पर भी है, औरत भी है। वाह, बहुत शुक्रिया। ये एक कथा था। अब एक अपनी नज्म पेश कर देती हूँ अगर टाइम है जी जी, कि नहीं नज्म है, पेश इरशाद कर। सुनाइए इरशाद। सुनाइए सुनाइए, चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदम, फिर मैं जल्दी से सुना देती हूँ। ये जी किस्मत के लिखे संजोग या दुनिया की रस्में हैं। साइमा सुनिएगा, जी हमारे जी जरूर, हम तनगोश हूँ। हमारे सामने लोग हैं। ये किस्मत के लिखे संजोग या दुनिया की रस्में हैं क्या कि मैं खूबसूरत, जब रोशनी हूँ, रंग हूँ, जन्नत की खुशबू हूँ, तो वाह, बहते वाह, वक्त के दोजख में क्यों सुलझाई जाती हूँ। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान, क्या बात है, क्या क्या कहने, क्या, बात, मोहब्बत मेरी फितरत की है पहली पहली कमजोरी। अच्छा है, वाह, मोहब्बत मेरी फितरत की है पहली पहली कमजोरी, तड़प ये दिल में जाग उठे तो मैं बहकाई जाती हूँ। वाह वाह वाह, वाह, किस्मत के लिखे संजोग, ये किस्मत के लिखे संजोग या दुनिया की रस्में हैं। कभी तहजीब रख देती है एक आंचल मेरे सर पर, वाह, क्या, कभी 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 तहजीब, तहजीब रख देती है एक आंचल मेरे सर पर, कभी उरियां किसी पत्थर पे मैं खुदवाई जाती हूँ। उम्दा वाह उम्दा, वाह वाह, वाह वाह उम्दा, वाह 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 वाह, वाह, बहुत बहुत वाह, अच्छे, खूबसूरत, बहुत अच्छे, वाह बहुत कभी अच्छे, वाह वाह, तहजीब वाह, रख देती है एक आंचल मेरे सर पर, कभी उरियां किसी पत्थर पे मैं खुदवाई जाती हूँ। बुढ़ापे की भयानक रात है मेरे नसीबों में, जवानी की ये अफशां बुझते ही ठुकराई जाती हूँ। क्या ओए होए क्या होए होए, खूबसूरत लिखा क्या है ये, क्या, मुकर्रर मुकर्रर, वाह 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 वाह, बुढ़ापे की वाह बुढ़ापे वाह, की भयानक रात है मेरे नसीबों में, भयानक, जवानी वाह की ये अफशां बुझते ही ठुकराई जाती हूँ। ये वाह किस्मत के लिखे संजोग या क्या दुनिया की दुनिया की रस्में हैं। रस्में, बहुत वाह, ये वाह, सुबह, अरमा वाह ये बहुत वाह अरमा जबरदस्त, हाथ मलते हैं, उमंगे दिल में रोती हैं। वाह, ये वाह, अरमा हाथ मलते हैं, उमंगे दिल में रोती हैं, मगर सोने की जंजीरों से मैं बहलाई जाती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह, बहुत बहुत अच्छा, अच्छे, वाह, बहुत वाह, अच्छे, वाह अचानक वाह 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 अचानक आंख खुल जाए अगर ख्वाबों के सहरा में, वाह,
اچانک آنکھ کھل جائے اگر خوابوں کے صحرا میں تو جو کی توں کھڑی پیاسی کی پیاسی پائی جاتی ہوں. سبحان اللہ. واہ زباں کٹتی ہے جذبوں کی تو لب سلتے ہیں خوابوں کے. کیا مصرع ہے، پھر پڑھیے. واہ واہ. واہ. زباں کٹتی واہ. ہے جذبوں کی، زباں کٹتی ہے جذبوں کی تو لب سلتے ہیں خوابوں کے. کہانی بن کے میں ہر دور میں دہرائی جاتی ہوں. ارے واہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ واہ، بہت اعلیٰ، زباں بہت کٹتی اعلیٰ ہے علم، واہ، جذبوں کی. بہت خوبصورت، زبردست. بہت خوبصورت، بہت بہت خوبصورت. خوبصورت، بہت 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 اچھا. شکریہ. اچانک آنکھ کھل جائے اگر خوابوں کے صحرا میں تو جو کی توں کھڑی پیاسی کی پیاسی پائی جاتی ہوں. زباں واہ کٹتی ہے جذبوں کی تو لب سلتے ہیں خوابوں کے. کہانی بن کے میں ہر دور میں دہرائی جاتی دہرائی ہوں. جاتی ہوں. واہ واہ. واہ واہ بہت واہ. شکریہ. محبت ہی محبت ہے میرے ہر روپ میں پھر بھی. کیا کہیں؟ محبت ہی محبت ہے محبت میرے ہے ہر روپ میں میرے پھر بھی. ہر روپ میں پھر بھی. میں سوتیلی کبھی سوتن یہاں کہلائی جاتی ہوں. اچھا ہے. واہ 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 واہ، میں بہت سوتیلی بہت کبھی زبردست. ستون محبت ہی یہاں بہت کہلائی محبت اچھی. جاتی. ہے میرے ہر روپ میں پھر بھی. میں سوتیلی کبھی سوتن یہاں کہلائی جاتی ہوں. جہاں ممتا میری 100 جنتیں تعمیر کرتی ہے. کیا مصرع ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. جہاں ممتا میری. جہاں ممتا میری 100 جنتیں تعمیر کرتی ہے. میں سکھ کی سانس لینے کو وہیں ترسائی جاتی ہوں. ارے واہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. کہنے، واہ واہ نظم واہ کو واہ سنتے واہ. رہیے. پھر پڑھیے اس کو. واہ میں واہ سکھ کی سانس لینے واہ کو واہ. وہیں ترسائی جاتی ہوں. کیا واہ. محبت ہی محبت ہے میرے ہر روپ میں پھر بھی. میں سوتیلی کبھی سوتن یہاں کہلائی جاتی ہوں. جہاں ممتا میری 100 جنتیں تعمیر کرتی ہے. سبحان اللہ میں سکھ کی سانس لینے کو وہیں ترسائی جاتی ہوں. زباں واہ دے کیا بات. کون مجھ کو، زباں واہ دے واہ کون مجھ کو، میں ہوں عورت ذات مٹی کی. واہ. زبان دے کون مجھ کو، زبان دے میں ہوں کون عورت مجھ کو، ذات مٹی میں کی. ہوں میں عورت عورت ذات ذات مٹی کی. ستی ہوتی ہوں میں زندہ ہی دفنائی جاتی ہوں. کیا بہت کہنے، خوبصورت. واہ واہ. واہ کیا واہ کہیں، زبردست. واہ پوری واہ تاریخ واہ. رکھ زبردست. دی آپ. یہ پوری قسمت تاریخ کے رکھ دی. لکھے واہ واہ سنجو واہ. یا دنیا کی رسمیں ہیں. زباں دے کون مجھ کو، میں ہوں عورت ذات مٹی کی. ستی ہوتی ہوں میں زندہ ہی دفنائی جاتی ہوں. جاتی ہوں. واہ واہ. یہ قسمت کے لکھے سنجو یا دنیا دنیا کی رسمیں ہیں. واہ، بہت خوبصورت، کتنی بہت. خوبصورت نظم بہت تھی یار. بہت بہت اچھی. خوبصورت، بہت بہت عمدہ شکریہ. نظم. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی. کیا بہت کیا زبردست. بہت. شکریہ. آپ Thank you دونوں so نے much. تو آپ کے مشاعرے کو پوری طریقے سے لوٹ لیا ہے ماشاء اللہ سے. جی بالکل بالکل، بہت ہی انشاءاللہ. خوبصورت. اور اور ہمارے بہت کتنی پیج پہ سچائی تھی. واہ واہ واہ. یہ نظم جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے تاکہ ایسی نظموں کو ہماری خواتین کی دنیا جانے کہ کس معیار کی شاعری ہو رہی ہے. کہ ابھی آپ نے بالکل. سائمہ کے سنا، اس کے بعد اب کیا کہتے ہیں ارم نے جو بتایا ہے کہ دنیا پہ جو ظلم ہوا ہے، کبھی زندہ درگور ہو رہی ہیں، کبھی ستی کی نظر ہو رہی ہے. اور ماں جس تو ہم ڈھکوسلوں میں بات کرتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہاں پر آپ کے جو ہے ایک سادہ زندگی کو جو ہے خواتین مچل رہی ہے. تو وہ چیزیں آپ کے پیش ہونی چاہیے. بہت عمدہ شاعری، بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی سی آپ کی بات آپ نے کی ہے تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے میرے لیے کہ یہاں پہ سٹی کونسل بارسلونا نے میری نظموں کو اپنی جو ان کی کاتالان زبان ہے اس میں ٹرانسلیٹ کروانا شروع ماشاء کر اللہ. دیا. میری 4-5 چیزیں ہو بہت چکی ہیں. اب یہ کام جاری ہے. اب دیکھیں کہ اور ان کی جو بہت مطلب یہ بہت اچھے شعراء ہیں. یہ جو کاتالان لوگ ہیں بہت سینسیٹیو سی قوم ہے، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں یہ. اور اکثر یہ محافل آرگنائز کرتے ہیں تو میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں وہاں پہ. پھر وہ میری نظمیں انہیں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں کیونکہ ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں تو وہ ایک ان کو اب سمجھ آنے لگی ہیں تو بہت ایک اچھا آزاد environment. شاعری میں انگریزی کی بھی آپ اور سائمہ جو ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر دیجئے، اس وجہ سے کہ زمانہ اس وقت تشنا ہے ان مضامین کا. میری نظر ہے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ جو نظمیں مشہور ہو رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کا پاؤ پاسنگ بھی نہیں ہے وہ، جبکہ یہ تو دوسرا شخص ترجمانی کر سکتا ہے لیکن شاعر خود ترجمہ کر سکتا ہے اس میں. اور اب یہ ہے کہ نو کو پلپ لوگ بنا دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کام کیجئے. بہت بہرحال آپ دونوں کو بہت بہت مبارک. بہت عمدہ، بہت بہت عمدہ. شکریہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی آپ کی اجازت سے آپ کا میزبان بھی چھوٹا سا ایک شاعر ہے، تو اگر اجازت ہو ارے تو آپ میں کا بڑا شاعر ہے وہ تو. آپ کی محبت یہ چھوٹا سا بہت بڑا شاعر ہے. میں تعارف میں آپ کے ارمان شہزاد سے کہوں کہ سب سے بڑی چیز جو شہزاد کے پاس ہے وہ فطری شاعری. فطری دیکھیے بالکل. اونچی دکان پھیکا پکوان سے ہم واقف ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو کھانے کا آپ کے جو ہے شوق رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ ایک جگہ پر جو چیز ملتی ہے کسی اور جگہ نہیں ملتی، کیونکہ اونچی دکان پھیکا پکوان آج کل آپ بڑے بڑے نام اقتصابی شاعری اور فطری شاعری میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک خوبصورت خاتون اور ایک خاتون میک اپ کرنے کے بعد جو خوبصورت ہوتی ہیں اس میں ہے. تو بہرحال آپ کے جو ہے میں مذاق میں کہہ رہا ہوں یہ لیکن فطری شاعری چیز ہی دوسری ہے. ارمان فطری شاعر ہے اور وہی ان کی شاعری کا وہ ہے. میں اہل قلم بھی ہیں اور اہل فکر بھی ہیں اور تخلیق کار بھی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک بہت ہی منکسر المزاج اور ایک پیارا شخص ہے جس پہ ہم ہر قسم کا آپ کے جو ہے محبت وہ کرتے ہیں کہ ظلم ڈھاتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے، آپ یہ کیجئے، آپ یہ کیجئے، اور توقع ہماری زیادہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے تو اہل قلم ہونے کی وجہ سے یہ بردبار ہیں، منکسر ہیں. تو ہمارے فطری شاعر اب انشاءاللہ جلد آپ کے جو ہے یہ بھی ڈاکٹر بنیں گے. آپ تعلیمات حاصل کر رہے ہیں آپ کے جو ہے پورے بڑے بڑے. تو انشاءاللہ میں ان 4 لفظوں کے ساتھ آپ کو چاہوں گا کہ آپ آئیں اور اپنی غزل اور اپنی نظم جو کچھ بھی پیش کریں آپ کی انشاءاللہ. یہ ایک غزل ہے، وہ پیش خدمت کرتا ہوں. ارشاد. رہتے رہتے یاد بن کر رہ گیا، رہتے رہتے یاد بن کر رہ گیا. رہتے رہتے یاد بن کر رہ گیا، سوکھے پتوں پر وہ لکھا رہ گیا. رہتے رہتے یاد بن کر رہ گیا، سوکھے پتوں پر وہ لکھا رہ گیا. اور جل بجھا میں عشق تیری آگ میں. اچھا ہے. جل بجھا میں عشق تیری آگ میں، ایک دیا آنکھوں میں جلتا رہ گیا. ارے واہ، بہت اچھا، بہت اچھا. جل بجھا میں عشق تیری آگ میں، کیا آنکھوں میں جلتا رہ گیا. واہ واہ. اور پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا ہی نہیں، پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا بھی نہیں، پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا ہی نہیں، کس قدر کوئی اکیلا رہ گیا. یہ مقرر بہت خوبصورت ہے. پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا ہی نہیں، کس قدر کوئی اکیلا رہ گیا. ایک تارا میری مٹھی میں کہیں، ایک تارا میری مٹھی میں کہیں، اس کی پلکوں سے تھا ٹوٹا رہ گیا. ارے واہ، یہ بڑھیا، بہت اچھا. ایک تارا میری مٹھی میں کہیں، اس کی پلکوں سے تھا ٹوٹا رہ گیا. اور آبلوں میں کس بلا کی آگ تھی، آبلوں میں کس بلا کی آگ تھی، تھر کا صحرا جس سے تپتا رہ گیا. ارے واہ، آبلوں میں کس بلا کی آگ تھی، تھر کا صحرا جس سے تپتا رہ گیا. واہ واہ. اور مکتا ہے کہ آخری ہچکی میں پورا ہو کلام، ہچکی میں پورا ہو کلام، آخری ہچکی میں پورا ہو کلام، پھر نہ کہنا قصہ آدھا رہ گیا. آخری ہچکی میں پورا ہو کلام،
پھر نہ کہنا قصہ آدھا رہ گیا، رہتے رہتے یاد بن کر رہ گیا، سوکھے پتوں پر وہ لکھا رہ گیا۔ اور سنائیے، واہ 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 واہ، اور سنائیے، اور سنائیے آپ۔ بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ سے بھی سائمہ مزید تھوڑا سا سنیں گے، ابھی آپ کے کلام سننا ہے تو بس تھوڑا سا یہ میں رہ گئی بہت نہیں، آپ سنائیے۔ رنگ بڑھ جائے گا چہرے پہ تو گہنا دے گا، اچھا ہے، رنگ بھر جائے گا چہرے پہ تو گہنا دے گا۔ رنگ بڑھ جائے گا چہرے پہ تو گہنا دے گا، اتنا سنگھار تیرے حسن کو دھندلا دے گا۔ خواتین سے معذرت کے ساتھ سائمہ یہ ہم دیکھ لیں، ہمارے لیے ٹکر کا شعر لائے آپ، اسی لیے میں نے آج لائٹ میک اپ کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ انہوں نے کہا عورتوں پہ آئی ہوئی ہے محفل کی طرح میں اپنی بالا رنگ بڑھ جائے گا چہرے پہ تو گہنا دے گا، اتنا سنگھار تیرے حسن کو دھندلا دے گا، اور ٹوٹ کر چاہنے والا کبھی بچھڑے گا تو، ٹوٹ کر چاہنے والا کبھی بچھڑے گا تو، بھر نہ پائے گا وہ زخم اتنا ہی گہرا دے گا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ ٹوٹ کر چاہنے والا کبھی بچھڑے گا تو، بھر نہ پائے گا وہ زخم اتنا ہی گہرا دے گا، آج مٹی کو بھی چھو لیں تو وہ سونا ہو جائے، مٹی کو بھی چھو لیں تو وہ سونا ہو جائے، آج مٹی کو بھی چھو لیں تو وہ سونا ہو جائے، وقت بدلا یہی کل تو گھڑا کچا دے گا، وقت بدلا یہی کل تو گھڑا کچا دے گا، زندگی اپنی سنوارے گا وہ زلفوں کی طرح۔ اچھا ہے، زندگی اپنی سنوارے گا وہ زلفوں کی طرح، مجھ کو ہاتھوں کی لکیروں میں وہ الجھا دے گا۔ اچھا ہے، زندگی اپنی سنوارے گا وہ زلفوں کی طرح، مجھ کو ہاتھوں کی لکیروں میں وہ الجھا دے گا، کیا پتا تھا میرے سائے میں جو سستاتا ہے، کیا پتا تھا میرے سائے میں جو سستاتا ہے، گرنے پہ آؤں گا کل تو وہی دھکا دے گا، کیا پتا تھا میرے سائے میں جو سستاتا ہے، گرنے پہ آؤں گا کل تو وہی دھکا دے گا، اور اجڑی شاخوں پہ جڑے زرد سے پتے کا وجود، کیا اچھا مصرع ہے، اجڑی شاخوں پہ، واہ واہ، اجڑی شاخوں پہ جڑے زرد سے پتے کا وجود، جب گرے گا تو خزاؤں کو بھی لرزا دے گا۔ ارے واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، پڑھیے اس کو، بہت خوبصورت، مقرر۔ اجڑی شاخوں پہ جڑے زرد سے پتے کا وجود، جب گرے گا تو خزاؤں کو بھی لرزا دے گا، اور دونوں اور اپنے اگائے گا وہ بھوک اور افلاس، دونوں اور اپنے اگائے گا وہ بھوک اور افلاس، اور کیا راہ میں سوکھا ہوا دریا دے گا، دونوں اور اپنے اگائے گا وہ بھوک اور افلاس، اور کیا راہ میں سوکھا ہوا دریا دے گا۔ بہت شکریہ۔ رنگ بڑھ جائے گا چہرے پہ تو گہنا دے گا، اتنا سنگھار تیرے حسن کو دھندلا دے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ سے اب سنتے ہیں ہماری محفل کے اس بزم کے صدر
हमारे उस्ताद खूबसूरत शायर, और डॉक्टर साहब के बारे में मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब की एक नात भी बहुत मकबूल हुई है, और उसके भी चंद अशार डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि उनसे सुने। और इश्क पे एक बड़ी खूबसूरत सी नज़्म है डॉक्टर साहब की जो ना भूलने वाली है, आप एक दफ़ा सुनेंगे तो शायद ही ज़िंदगी में कभी भूल सकें। इसी तरह मस्जिद अक्सा की फरियाद पे एक बड़ी लाजवाब नज़्म है डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब अपनी हमारी इस महफिल में जिसकी आप सदारत फरमा रहे हैं, आपको दावत कलाम देते हैं, तो प्लीज इरशाद। ये एक मिसरा दिया गया था हमारे हिमायत अली शायर का, उस पर गजल के कुछ शेर हुए हैं, सुन लीजिए कि उनका जो मारूफ मिसरा है कि शेर जो है कि हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग। तो उस पर आपके जो है टोरंटो में हुई थी, तो कुछ शेर हो गए हैं कि अर्ज किया है कि सांप बनकर आस्ती में कैसे पल जाते हैं लोग। सांप बनकर आस्ती में कैसे पल जाते हैं लोग, और उम्र भर की दोस्ती को क्यों निगल जाते हैं लोग। उम्र भर की दोस्ती को कैसे निगल जाते हैं लोग, क्या कहने। सांप बनकर आस्ती में कैसे पल जाते हैं लोग, और उम्र भर की दोस्ती को क्यों निगल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि ना मैं शोला, ना मैं आतिश, ना मैं नूरे तूर हूँ, ना मैं शोला, ना मैं आतिश, ना मैं नूरे तूर हूँ, क्यों मेरे दागे जिगर से फिर भी जल जाते हैं लोग। मेरे दागे जिगर से ना मैं शोला, ना मैं आतिश, ना मैं नूरे तूर हूँ, क्यों मेरे दागे जिगर से फिर भी जल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि आज के हालात पर के देखकर कुछ रोशनी दौलत की, कुछ शोहरत की धूप, देखकर कुछ रोशनी दौलत की, कुछ शोहरत की धूप, चढ़ते सूरज के पुजारी में बदल जाते हैं लोग। चढ़ते सूरज के कुछ रोशनी, देखकर कुछ रोशनी दौलत की, कुछ शोहरत की धूप, चढ़ते सूरज के पुजारी में बदल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि ये मौत के बारे में ये शेर हो गया है कि मौत मुख्तारी नहीं, रहमत है ये जब्बार की। मौत मुख्तारी नहीं, रहमत है ये जब्बार की। मौत मुख्तारी नहीं, रहमत है ये जब्बार की, खुशबू बनकर बाग़े दुनिया से निकल जाते हैं लोग। वाह वाह वाह, क्या कहने मुकर्रर डॉक्टर साहब, वाह। खुशबू बनकर बाग़े दुनिया से निकल जाते हैं। मौत मुख्तारी नहीं, रहमत है ये जब्बार की, खुशबू बनकर बाग़े दुनिया से निकल जाते हैं ये लोग। और ये रूमानी शेर हो गया है कि लिख दिया काजल ने आंखों के दरीचों पर ये राज, लिख दिया काजल ने आंखों के दरीचों पे ये राज, आंख के दरवाजे तक आकर निकल जाते हैं लोग। आंख के दरवाजे तक लिख दिया काजल ने आंखों के दरीचों पे ये राज, आंख के दरवाजे तक आकर निकल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि मैंने मिसरे को तरह की भी बांधा है कि मुनफरिद रहने की ख्वाहिश के नशे में टूटकर, मुनफरिद रहने की ख्वाहिश के नशे में टूटकर, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं। ख्वाहिश के नशे में टूटकर, मुनफरिद रहने की ख्वाहिश के नशे में टूटकर, हर कदम पर नित नए सांचे में ढल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि भूल जाते हैं अनल हक की सजा मंसूर की, भूल जाते हैं अनल हक की सजा मंसूर की, रात सीने से सरे महफिल उगल जाते हैं लोग। भूल जाते हैं अनल हक की सजा मंसूर की, रात सीने से सरे महफिल उगल जाते हैं लोग। और आपको जो है हम सब
यहाँ पर जो अहले कलम के हैं उनको पेश कर रहा हूँ ये शेर के मसनदे शेरो सुखन पे देख कर ना अहल को, मसनदे शेरो सुखन पर, मसनदे शेरो सुखन पर देख कर ना अहल को, कारवाने फिक्र फन से खुद निकल जाते हैं लोग। क्या क्या मसनदे शेरो सुखन पर देख कर ना अहल को, कारवाने फिक्र फन से खुद निकल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि बहरहाल किस कदर है पस्त हैवान से भी इंसान का मुकाम, जो वाक़े अभी आपके जो है बच्चों के साथ हुआ है उससे इसको जोड़ लीजिए कि किस कदर है पस्त हैवान से भी इंसान का मुकाम, अशरफुल मखलूक कहकर क्यों बहल जाते हैं लोग, अशरफ मखलूक कहकर क्यों बहल जाते हैं लोग, अशरफ मखलूक कहकर क्यों बहल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि गम बड़ी दौलत है नफ्से फिक्र की तथहीर में, गम बड़ी दौलत है, बंदिश है, क्या बंदिश है, बड़ी दौलत है नफ्से फिक्र की तथहीर में, शायरी मानिंद अशकों में पिघल जाते हैं लोग, शायरी मानिंद अशकों में पिघल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि है तगय्युर का असर यूं शोलावर हर जात में, ये जो हम हैं ये हमारे जो चेहरे बदल रहे हैं उस पर मैंने कहा है कि है तगय्युर का असर यूं शोलावर हर जात में, कोई बदले या ना बदले खुद बदल जाते हैं लोग, खुद बदल जाते हैं लोग, बदले या ना बदले खुद बदल जाते हैं लोग, है तगय्युर का असर यूं शोलावर हर जात में, कोई बदले या ना बदले खुद बदल जाते हैं लोग, सांप बनकर आस्ती में कैसे पल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि कोई जाके पूछ ले तिफलाने मकतब से तकी, कोई जाके पूछ ले तिफलाने मकतब से तकी, क्यों अवार्डों के खिलौनों से बहल जाते हैं लोग, बहल जाते हैं लोग, क्या बात है, क्या बात है, अवार्डों के खिलौनों से बहल जाते हैं लोग। और अर्ज किया है कि तमाचा लगा दिया। तो बहरहाल आपके ये मैंने सोचा कि जो है ये गजल के, और आपने देखा कि शायरों ने दो शायरात और अरमान आपने जो पेश किया, तो ये एक मेरी आपके जो है क्या कहते हैं नज्म है, शायर की आवाज, नवाए शायर, वो आपको सुनाता हूँ कि जिसमें इस दर्द को मैंने रखा है कि हमारा दर्द क्या है हम शायरों का, कि है शायरी ही मेरा साज और मेरा परचम, है शायरी ही मेरा जख्म और मेरा मरहम, मेरे ख्याल से रंगी नवा है लौह कलम, सवारे मैंने उरूसे सुखन की जुल्फ के खम, सवारे मैंने उरूसे सुखन की जुल्फ के खम, और हुआ है मेरे तखय्युल से शायरी का जन्म, तराशता है कोई बुत तराश जैसे सनम, तराशता है कोई बुत तराश जैसे सनम, और नहीं है जिसमें मोहब्बत न होगा नूर व अलम, वो शायरी नहीं तकदीर से शायरी की कसम, नहीं है जिसमें वो शायरी नहीं है जिसमें मोहब्बत न होगा नूर व अलम, वो शायरी नहीं तकदीर से शायरी की कसम, अगर है चश्मे बसीरत तो देख ले हमदम, अगर है चश्मे बसीरत तो देख ले हमदम, के अर्श पर नजर आते हैं शायरों के कदम, के अर्श पर नजर आते हैं, अर्श पर नजर आते हैं शायरों के कदम। और शायर कह रहा है कि शिकस्ता ख्वाब की ताबीर धुन रहा हूं मैं, शिकस्ता ख्वाब की ताबीर धुन रहा हूं मैं, फिजा में बिखरे हुए गीत चुन रहा हूं मैं, फिजा में बिखरे हुए गीत चुन रहा हूं मैं, और अदब की खिलअते ज़रबाफ बुन रहा हूं मैं, हरी में गैब की आवाज सुन रहा हूं मैं,
हरी में गैब की आवाज, जब ज़रवा बुन रहा हूँ मैं, हरी में गैब की आवाज सुन रहा हूँ मैं, और शफक की तरह अंधेरों को पी के आया हूँ, कलम से चाक गरेबा को सी के आया हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, शफक की तरह, मुबारक डॉक्टर साहब, शफक की तरह अंधेरों को पी के आया हूँ, कलम से चाक गरेबा को सी के आया हूँ, मैं आसमान से तारे जमीन पे लाता हूँ, फिजा तो क्या है खलाओं में गुनगुनाता हूँ, मैं आसमान से तारे जमीन पे लाता हूँ, मैं आसमान से तारे जमीन पे लाता हूँ, फिजा तो क्या है खलाओं में गीत गाता हूँ, चमन में गमज़दा गुंचों को मैं हंसाता हूँ, जमीन को गुमशुदा फिरदौस मैं बनाता हूँ। जमीन को गुमशुदा, ये आखिरी चंद मिसरों में मैंने जो अहम मजमुए शायरी थे बड़े शायरों के, उनके नाम आपके इसमें तज़मीन किए हैं कि चमन में गमज़दा गुंचों को मैं हंसाता हूँ, जमी को गुमशुदा फिरदौस मैं बनाता हूँ, कली को बादे शबनम पिला दिया मैंने, लहू से कांटे का चेहरा सजा दिया मैंने, से कांटे का चेहरा सजा दिया मैंने, सदाए बांगे दरा से कभी जगाता हूँ, चमन को आतिशे दिल से कभी जलाता हूँ, ख्याल को परे जिब्रील दे दिया मैंने, कलम में रंग गुलिस्तां को भर लिया मैंने। और आखिरी दो शेर, जो मंजिलों को मिलाए वो रह गुजार हूँ मैं, जो मंजिलों को मिलाए वो रह गुजार हूँ मैं, चमन सरिश्त हूँ सहरा का बरगो बार हूँ मैं, सदाए किल्क में रुदाद जिंदगानी हूँ, मैं कायनात की एक अनकही कहानी हूँ, सदाए किल्क में रुदाद जिंदगानी हूँ, मैं कायनात की एक अनकही कहानी हूँ। ये आप लोगों के लिए जो है सब शायरों की मैंने नुमाइंदगी की है कि हो गए आप, माशाल्लाह। इसी वजह से मैं अरमान हमारे शायरों और शायरा से कह रहा हूँ, कलम हाथ से ना टूट निकलने पाए, मुसलसिल लिखते रहें, इस वजह से कि यही शायरी है। ज़ौक़ ने कहा था, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से यही 2 पुश 4 पुश, आप 4 पुश के बाद अपने परदादा सकरदादा का नाम नहीं जानते आपके जो है, मगर 1000 साल के बाद भी फिरदौसी का शेर जिंदा है। तो वो इरम हो या साइमा हो या अरमान हो या कोई दूसरे शायर हो, उनसे यही कहूंगा कि मुसलसिल लिखते रहे। ये एक ऐसी नेमत है, हर एक को नहीं मिली है। 400 मिलियन अफराद आपके जो है उर्दू समझ सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, आपके पास 0.001% भी शायरात नहीं, 0.001%। मैं लोग कहते हैं हमारे पास शायर बहुत हो गए, तो मैं ये कह रहा हूँ अरमान उन लोगों से, कोई मुझे 500 शायरात के नाम लिख के तो दे 400 मिलियन में, तो मैं जान नहीं देंगे, नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त उर्दू में खैतुल आपके जो है शायरात भी है और खैतुल शोरा भी है, दोनों तरफ। जरूरत इस चीज की है, बैठिए और जब तक कि आप अपने दिमाग को महमस नहीं करेंगे, जब तक कि कलम हाथ में नहीं लेंगे, कोई भी सिचुएशन आपको नहीं मालूम कि कब ये कहां पर हम जमीन खोदें तो उसमें से कोहिनूर बरामद हो जाए। शायर को खुद नहीं मालूम, शायर को नहीं मालूम कि आज क्या कहने वाला है, क्या कहने वाला है। तो ये जज्बे को कभी, क्योंकि ये लाखों में एक को मिलता, फितरी शायर है। मैं हर एक को एडवाइस नहीं देता, मगर आप लोगों से ये कह रहा हूं कि ये देखें कि कुछ ना कुछ, हाँ, अगर सुनने वाले, इसी वजह से मैं चाहता ये हूं कि हुस्ने यूसुफ बाजार मिस्र में नहीं, दुनिया के तमाम बाजारों में फैले, आप लोगों की आवाज तमाम दुनिया सुने, ताकि मालूम ये हो कि ये भी मेरे दिल में था। जो बात आपके जो है साइमा ने कही, जो बात एरम ने कही, वो दूसरे लोग भी एहसास करें
اس کو کہتے ہیں معاشرے کی آپ کی ساخت. تو بہرحال یہ خشک الفاظ اور تلخ الفاظ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے میری جو ہے استدعا یہی ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے این سعادت بزور بازو نیز، یہ ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا یہ چیز. ہاں، جس طریقے سے ایک مصرے میں ستی اور خط کرنے کا، اور سائمہ آپ نے ایک مصرے میں جو بتایا نا، آپ کے غصے کی ذکر کیا نا، تو یہ بناوٹی شاعری نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں آپ کے پیور، آپ کے جو ہے دل سے نکل کر دل پر اترتی ہے، یعنی دوسروں کے دل پر. تو یہی کامیاب شاعری ہے. تو ہماری ان بزموں کا جو ہے وہ امجد کی شاعری پر ڈسکشن ہو یا گفتگو ہو، ضروری اس وجہ سے ہے کہ کچھ منٹ ہم ان چیزوں پر بھی بات کریں. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے استفادہ کریں اور کوشش کریں، قلم ہاتھ میں لیں اور آپ دیکھیں گے کہ پھر رواں دواں ہو جائیں گے آپ لوگ. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا کلام مزید سن لیا جائے. اور ایک گزارش ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے، آپ چونکہ صدر محفل ہیں، ہمارے دوست جو یو اے ای سے ہیں وہ کسی وجہ سے، تکنیکی وجہ سے آف ہو گئے تھے، تو ان کو پہلے پڑھانا تھا. تو اگر ایک دوسرے راؤنڈ میں بالکل پڑھائیے یہ بالکل پڑھائیے. آپ کی یہ تقدیم اور تاخیر کی میں آپ کے جو ہے وہی نہیں کرتا، بالکل سنیں گے، آپ کے استفادہ کریں گے ضرور. جی سر آپ کتنے عظیم ہیں سر، سارے شاعر ایسے ہو جائیں سر، سارے شاعر ایسے ہو جائیں. میں تو پوری طریقے سے آپ لوگوں کی شاعری سے جو ہے پوری طریقے سے مستفید ہو رہا ہوں ماشاءاللہ سے. اور میں تو خوش ہوتا ہوں کہ شعر دیکھ کر یہ کہ کیا شاعری ہو رہی ہے ہمارے اردو میں. ہے کوئی دوسرا تو سر آپ واحد شاعر ہیں سینئر جو اتنی داد دیتے ہیں ہم جونیئرز کو، ورنہ کوئی داد نہیں دیتا. میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جب ہم قرطبہ میں مشاعرہ کر رہے تھے 2010 میں، تو آپ یقین کیجئے سائمہ اور جو ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہمیں ریڈیو پہ بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ تھکے ہارے ہوئے تھے، بڑا سفر کر کے ہم لوگ گئے. بعض لوگوں نے 1800 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کیا، رستوں میں گم ہو گئے. وہاں پہ پہنچے، مشاعرہ تھا اور مشاعرہ ہوا، اور ڈاکٹر عبد تشریف فرما تھے، ایک جرمن ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یقین کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کی حوصلہ افزائی سے جو ہمارے نوجوان شعراء تھے بارسلونا کے، جو مقامی بھی تھے، تو وہ لرزتے انہوں نے چند مصرے پڑھے. تو ڈاکٹر صاحب کی داد سے وہ ان کو حرارت ملی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا، وہ آج تک کہتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ مشاعرہ انہوں نے نہ سنا، نہ دیکھا، نہ پارٹیسپیٹ کیا. اور 12 بجے ختم ہونا تھا تو وہ 2 بج گئے. ڈاکٹر صاحب کی فلائٹس تھی امریکہ جانے کے لیے، کینیڈا جانے کے لیے، دوسرے ڈاکٹر صاحب کی امریکہ کے لیے، تو بھول گئے کہ فلائٹس کب ہیں. تو بڑی مشکل کے ساتھ ایئرپورٹ پہ مینج کیا تھا. اتنا خوبصورت وہ محفل تھی. بہت بڑا دل ہے سر کا. اصل میں یہ ہے کہ اردو کی جو شاعری ہے اس کا معیار صرف اسی وجہ سے گر رہا ہے کہ جو جینوین شعراء اور شاعرات ہیں ان کو وہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے. یعنی گلاب کا پھول کھلتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کو خوش کرنے کے لیے، مگر اس وجہ بھی کھلتا ہے کہ اس کی خوشگلی بھی بیان کی جائے. تو بہرحال میں ممنون ہوں. اب ہم اپنے شاعر صاحب سے سنیں گے، جو یاسوف صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ. جی سامعین اور ہمارے ناظرین جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آصف یعصوب خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں اور شاعری سیکھتے بھی ہیں اور بڑا خوبصورت کلام کہتے ہیں. میں ان کو بچپن سے کہیں تو بھی جانتا ہوں اور آج موجود ہیں. اور آصف یعصوب، ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے آصف یعصوب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ضرور. جی، سب سے پہلے آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے جو ہے نا وہ گفتہ ہو گیا تھا. جی تو دوسری بات یہ کہ میں اتنے بڑے بڑے شعراء، معزز شعراء میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے لیول کا شاعر تو نہیں ہوں، بس ابھی طفل مکتب ہوں، کچھ سیکھ رہا ہوں، صرف سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ضرور پڑھیے. ابھی صاحب آپ کی محبتوں کی نظر سب سے پہلے ایک نظم
ارشاد ارشاد ارشاد۔ اگر یہ فاصلے کھل کر عداوت پر اتر آئیں، واہ 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 واہ، اگر یہ فاصلے کھل کر عداوت پر اتر آئیں، مقدر کے صحیفے بھی بغاوت پر اتر آئیں۔ واہ کہیں، واہ 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 واہ، اگر یہ فاصلے کھل کر عداوت پر اتر آئیں، مقدر کے صحیفے بھی بغاوت پر اتر آئیں، واہ کیا اچھا شعر ہے، تو واہ خود واہ سے جنگ کرنے واہ، تو خود سے جنگ کرنے میں کوئی نقصان ہو جائے، اچھا ہے، واہ تمہارے پاس آنے تک فنا یہ جان ہو جائے۔ واہ 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 واہ، اگر یہ فاصلے کھل کر عداوت پر اتر آئیں، مقدر کے صحیفے بھی بغاوت پر اتر آئیں، تو خود سے جنگ کرنے میں کوئی نقصان ہو جائے، تمہارے پاس آنے تک فنا یہ جان ہو جائے۔ واہ واہ امیدوں سے ہی وابستہ ہیں، واہ واہ واہ، امیدوں سے ہی وابستہ ہیں جیون کے مراحل سب، کیا مصرع ہے، واہ کیا واہ کہنے، واہ، واہ امیدوں سے ہی وابستہ ہیں جیون کے مراحل سب، وفا ہو وصل ہو یا کچھ مقدر کا ہے حاصل سب۔ ارے واہ، واہ بہت کہیں، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب۔ وفا ہو وصل ہو یا کچھ مقدر کا ہے حاصل سب، امید زندگی لیکن کہیں پر ٹوٹ جائے تو، سفر میں وسط راہ کوئی سہارا چھوٹ جائے تو، واہ اذیتناک ہے لیکن۔ سبحان اللہ، سبحان بہت بہت، سفر میں وسط راہ کوئی سہارا چھوٹ جائے تو اذیت ناک ہے لیکن، تم اس پر صبر کر لینا، واہ اذیتناک ہے مگر لیکن جانا صبر کر لیں۔ مگر جانا سنو جانا کبھی ناراض مت ہونا، اچھا کبھی ہے، ناراض اچھا مت ہے، ہونا۔ بہت اچھا، کبھی بہت ناراض اچھا، مت ہونا، واہ تو بہت شکریہ، بہت محبت آپ اور سنائیے، اور غزل سنائیے، کے کچھ شعر سنائیے، اور سنائیے، اور غزل کے دو چار شعر اشعار جو ہے نا وہ آپ کے پیش خدمت ہیں ارشاد ارشاد۔ کہ درد شب فراق مٹاؤ کسی طرح، واہ درد شب فراق مٹاؤ کسی طرح، واہ درد شب فراق مٹاؤ کسی طرح، تارو زمین پہ آج تم آؤ کسی طرح، اچھا ہے، تارو زمین تم آ جاؤ کسی طرح، درد شب فراق مٹاؤ کسی طرح، تارو زمین پہ آج تم آؤ کسی طرح، واہ اے واہ چاند تیری کرنیں جلاتی ہیں اب بدن، واہ واہ واہ، اے چاند تیری کرنیں جلاتی ہیں اب بدن، جاؤ تم ان کو دور لے جاؤ کسی طرح، اچھا، کیا بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، آزاد ہو نہ جاؤں میں سانسوں کی ڈور سے، کیا مصرع ہے، آزاد ہو نہ جاؤں میں سانسوں کی ڈور سے، میرے طبیب جان کو بلاؤ کسی طرح، ارے واہ، واہ واہ، میرے طبیب جان کو بلاؤ کسی طرح، واہ بلاؤ کسی طرح، آیت ہی پھونک دو کہ بلا سر سے یہ ڈلے، واہ آیت ہی پھونک دو کہ بلا سر سے یہ ڈلے، اس عشق سے یہ جان چھڑاؤ کسی طرح، اچھا ہے، واہ، اس جان چھڑاؤ کسی طرح، بات دل بھی کی آپ، دھڑکنوں میں ان دل کی دھڑکنوں میں تمہارا ہی نام ہے، واہ واہ واہ، ان دل کی دھڑکنوں میں تمہارا ہی نام ہے، آنکھیں بھی منتظر ہیں کہ آؤ کسی طرح، ارے واہ، واہ یہ پورا سچا عشق ہے جو ظاہر ہو رہا ہے آپ کے ہر مصرے سے، آپ کے لیے، ماشاء جی اللہ، بہت 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 محبت واہ واہ، مکہ پیش نظر ہے کہ کچھ تو سکون آئے دل بد نصیب کو، واہ کچھ تو سکون آئے دل بد نصیب کو، کچھ تو سکون آئے دل بد نصیب کو، یا سوگ جام میری پلاؤ کسی طرح، ارے واہ، کیا کہنا ہے، بہت خوبصورت آصف، واہ بہت درد خوب، شب فراق مٹاؤ کسی طرح، تارو زمین پہ آج تم آؤ کسی طرح، ناظر صاحب آپ نے بہت ہی آپ کے خوبصورت غزل کہی ہے، اور جواب جو ہم کو شاعرات کی طرف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ
یہ لوگ آپ کے عاشقی کرنے سے پہلے اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سے پھر ان کا لہجہ بدل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اگر عشق حقیقی ہو تو کبھی ہمارا لہجہ نہیں بدلتا. یہ خواتین کی طرف سے آپ کے جو ہے جواب ملتا ہے کہ کسی طرح سے جب اس طرح سے ہو جائے تو بہت خوبصورت شعر کہے آپ نے. یہی تو ہے شاعری کہ ہر ایک لہجے کو شاعری میں ایک رنگ اور خوشبو کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہی شاعری. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اردو ادب خوش نصیب ہے کہ ہماری شاعرات اس وقت ماشاءاللہ سے، اور ہمارے شاعر جو ہیں شاعری میں ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا تو ہمارے پاس جو 5واں عظیم اردو کا شاعر ہوگا وہ شاعرہ ہوگی جو جذبات نسوانی کی جو ہے پوری نمائندگی کریں گی آپ کے انشاءاللہ. ایک غزل ڈاکٹر صاحب اور سائمہ سے بھی سنے، ولیدم سے بھی. بالکل 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 آپ کے سنائیے. جی سائمہ ارشاد. میں دو شعر مختلف غزلوں سے سنا دیتی ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی جی. تجھے حلال ہے مجھ پر حرام تھوڑی ہے. تجھے حلال ہے مجھ پر حرام تھوڑی ہے. یہ عشق سوچ سمجھ کا غلام تھوڑی ہے. ایک شعر آپ کا پورا مکمل کتاب ہے. حلال ہے مجھ پر حرام تھوڑی ہے. یہ عشق سوچ سمجھ کا غلام تھوڑی ہے. یہ زندگی ہے یہاں ہر خوشی کی قیمت ہے. یہ زندگی ہے یہاں ہر خوشی کی قیمت ہے. واہ. یہ زندگی ہے یہاں ہر خوشی کی قیمت ہے. یہاں پہ مفت قیام و طعام تھوڑی ہے. اچھا واہ واہ واہ. ہر خوشی کی قیمت ہے. بہت عمدہ شعر ہے. بہت دونوں شعر جو ہیں آپ کے، مخصوصاً پہلا شعر جو حلال و حرام کی تلمیحات سے آپ نے بنایا ہے وہ عمدہ ترین آپ کے جو ہے شعر ہے. اور یہی مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو. بہت شکریہ. پیش کیجیے. یہ زندگی ہے یہاں ہر خوشی کی قیمت ہے. یہاں پہ مفت قیام و طعام تھوڑی ہے. اور سر یہ آپ کے لیے ہے. تو عادتاً ہی نکلتا ہے گھر سے سج دھج کر. تو عادتاً ہی نکلتا ہے گھر سے سج دھج کر. تیرے خیال میں یہ قتل عام تھوڑی ہے. درخت آپ لوگوں پر ہے لیکن میں آپ کے لے لیتا ہوں اس وجہ سے کہ لیکن واقع میں بہت عمدہ شعر ہے. اور جس طریقے سے آپ قافیے آپ کے جو ہے اور مشکل ردیف میں جو کام کر رہی ہیں، یہ میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. بہت ہی آپ کے جو ہے عمدہ غزل ہے. بہت ہی عمدہ غزل ہے آپ. بہت شکریہ سر. میں جا کے کیسے اسے بول دوں وہ میرا ہے. میں جا کے کیسے اسے بول دوں وہ میرا ہے. وہ خاص شخص کوئی عام وام تھوڑی ہے. ارے واہ. دیکھیے یہ ہے نسوانیت. یہ جو لہجہ ہے نا آپ کے جو ہے یہ پورا ہمارے پاس عمدہ ترین آپ کے جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ اردو تہذیب میں نسوانیت کا جو آپ کے بھرم ہے انہی مصروں سے میں کیسے کہہ دوں. یہی آپ کے جو پھر پڑھیے اس کو، آپ کے پھر پڑھیے اس کو. میں جا کے کیسے اسے بول دوں وہ میرا ہے. خاص شخص کوئی عام وام تھوڑی ہے. اور وقت عرض ہے کہ بہت شکریہ. وقت عرض ہے کہ دکھاؤں گی میں تجھے سائمہ و شہزادہ. دکھاؤں گی میں تمہیں تجھے سائمہ و شہزادہ. فلک کے پاس ہی ماہ تمام تھوڑی ہے. کیا کہنے. کیا تشبیہ. کیا فلک کے پاس. بے شک آپ کے جو ہے یہ عمدہ ترین بہت خوبصورت اور پورا نزاکت کا شعر ہے. بہت عمدہ. بہت شکریہ. دو شعر اور کرنا چاہوں گی. ایک غزل کے مجھے پسند بہت اچھے لگتے ہیں کہ دل کے جذبات کو سستا نہیں کرنا صاحب.
अच्छा दिल अच्छा के जज्बात को सस्ता नहीं करना साहेब, देख खुजलत में ये सौदा नहीं करना साहेब। अच्छा है, अच्छा है। वाह, देख उजलत वाह, में वाह, ये सौदा नहीं करना साहेब। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूब। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दिल के जज्बात को सस्ता नहीं करना साहेब, वाह, देख वाह। खुजलत में ये सौदा नहीं करना करना साहेब। ये तो हम थे कि उठा लाए हैं दिल के टुकड़े। वाह वाह वाह, ये तो हम थे, ये तो हम थे हम थे कि उठा लाए हैं दिल के टुकड़े, पर किसी और से ऐसा नहीं करना साहेब। करना साहेब। वाह, वाह वाह, पर किसी और से ऐसा बहुत, नहीं करना साहब। वाह, क्या कहने बहुत साहब, अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, अच्छे, बहुत खूबसूरत, माशा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। उम्दा। बहुत शुक्रिया। ये जबान जो आपने की है, ये दाग की जबान है, और दाग जो है रोमानी शायरी में हमारी 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल का शहंशाह है। ये जो आपने कहा ना करना साहब, ये जो बयान है, ये उम्दगी का बयान है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि दाग का लहजा हासिल नहीं होता, मगर आपने बहुत खूबसूरत तरीके से क्या किया है। तो ये शेर खुद आसमान पे पहुंच जाता है अपनी जबान और बयान से। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, मुबारक 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 साइमा, मुबारक आपको। जी इरम, आप अपनी मर्जी से चंद अशफाक आपके जो। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपनी एक और गजल की चंद अशआर पेश कर देती हूँ। निगाहों धड़कनों में जब मोहब्बत बोल उठती है, अरे वाह वाह, निगाहों धड़कनों में जब मोहब्बत बोल उठती है, तो सज कर जिंदगी में कोई जन्नत बोल उठती है। वाह वाह, अरे वाह वाह, सच कर जिंदगी में कोई जन्नत बोल उठती है। वाह, क्या खूबसूरत शेर था, बहुत अच्छा। निगाहों धड़कनों में जब मोहब्बत बोल उठती है, तो सज कर जिंदगी में कोई जन्नत बोल उठती है। किसी खाके में जब भी मैं वफा के रंग भरती हूँ, वफा के रंग भरती हूँ, मेरे मन में बहारों की नजाकत बोल उठती है। अरे वाह वाह वाह, मेरे मन में बहारों की नजाकत फिर पढ़िए इस वाह के वाह, सानी को क्या उठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी खाके में जब भी मैं वफा के रंग भरती हूँ, वफा के रंग भरती हूँ, मेरे मन में बहारों की नजाकत बोल उठती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब शाहकार में अपना सलीका ढाल देती हूँ, अच्छा है, क्या बात मैं है। जब शाहकार में अपना सलीका ढाल देती हूँ, मेरे उजले तखय्युल की नफासत बोल उठती है। अरे वाह, क्या बात है। नई तहजीब में जहरीले रंगों की झलक पाकर, वाह, नई तहजीब में जहरीले रंगों की झलक पाकर तड़प कर फिर मेरे अंदर की फितरत बोल उठती है। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। वाह, मैं अपने आप को जब वक्त की भट्टी में पढ़ती हूँ, मैं अपने आप को जब वक्त की भट्टी में पढ़ती हूँ, मेरी आंखों में सदियों की शिकायत बोल उठती है। सुभान अल्लाह, इरम सब खुशबुएं मेरी, ये सारे रंग मेरे हैं। अच्छा है, वाह। इरम सब खुशबुएं मेरी, ये सारे रंग मेरे हैं। कलम जब मैं उठाती हूँ तो औरत बोल उठती है। अरे वाह, सुभान वाह, ये आपका जादूगरी शेर है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। फिर पढ़िए उसको। वाह 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 वाह, कमाल का शेर। खुशबुएं मेरी, ये सारे रंग मेरे हैं। कलम जब मैं उठाती हूँ तो औरत बोल उठती है। सुभान अल्लाह। धड़कनों में जब मोहब्बत बोल उठती है, तो सज कर जिंदगी में कोई जन्नत बोल उठती है। वाह वाह वाह, आपने देखा अरमान के ये जो आखिरी शेर अभी इरम ने पढ़ा, कितने ऐसे शेर हैं उर्दू में आपके जो हम पेश कर सकते हैं, बहुत कम। वाह वाह, क्या जिस तरीके से आपके जो है ये रंग, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे जज्बात, ये बयान, ये तमाम चीज आप, यानी यहाँ पर आप निस्वान की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
यहाँ पर एरम बात नहीं कर रही है बल्कि औरत बात कर रही है, सिर्फ नाजुक बात कर रही है। ये पूरे रंग, ये पूरी खुशबुएं सिर्फ इस तरह से हैं जो अभी तक बनावटी तरीके से मर्द पेश कर रहा था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये कागजी फूल थे जो अब तक पेश किए जाते थे, ये रियल फूल हैं जिसके रंग भी रियल हैं, जिसकी खुशबू भी रियल है और जिसका असर आपके जो है दवाम है। तो मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा, और ये आप और सायमा चलाते रहें इन चीजों को, और आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं कि ये पूरे आपके सामने यानी मकतब, तिफल मकतब नजर आएंगे इंशाल्लाह। जी आसिफ, आप पेश कीजिए चंद। जी हाँ जी, आसिफ साहब गाइए। जी मैं गजल के चंद इशार पेश करता हूँ। इशार। साकी कभी तो बज़्म में अपनी बुला मुझे, साकी कभी तो बज़्म में अपनी बुला मुझे, जामे शराब भर के नजर से पिला मुझे। अरे नजर से पिला, जामे शराब भर के नजर से पिला मुझे। हर पल शबे फराक में जलता है ये बदन, हर पल शबे फराक में जलता है ये बदन, ए इश्क रहम कर ना खुदा रा सता मुझे। अच्छा है, बहुत अच्छा। दुनिया को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मगर, दुनिया को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मगर, अफसोस अपने घर का ही पत्थर लगा मुझे। अपने ही घर का पत्थर लगा मुझे, अफसोस अपने घर का ही पत्थर लगा मुझे। सहरा में कट रही है ये गुमनाम जिंदगी, सहरा में कट रही है ये गुमनाम जिंदगी, मंजिल दिखा के राह से भटका दिया मुझे। अरे वाह, मैं समझता हूँ हमारे शायर को जो है बड़ा सदमा दिल पर हुआ है, कुछ तजुर्बा बता। शायर के शेर जो है बहुत उम्दा है आपके जो है। जी इरशाद। ये आपकी मोहब्बतें हैं। वैसे आपको बताता चलूं कि ऐसा कोई वाकया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में पेश नहीं आया है। चले अब वाकया सुनाने की मुझे जो है ना वो आप सुनाए ना उसको। हम समझ रहे थे कि कुछ वाकया हुआ। शेर अर्ज है कि छूकर किसी ख्याल की खुशबू गुजर गई। अच्छा बिस्रा, सुभान अल्लाह, सुभान। छूकर किसी ख्याल की खुशबू गुजर गई, झोंका किसी की याद का तड़पा गया मुझे। अरे वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत। शेर अर्ज है कि गुल कह रहा है शाख से टूटे ना यूं कोई, गुल कह रहा है शाख से टूटे ना यूं कोई, कैसे पटक रही है ये देखो हवा मुझे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, खूबसूरत शेर निकाले पूरी गजल में। बड़े खूबसूरत शेर हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। मख्तार है कि यासूब मैं किसी से शिकायत भी क्या करूं, यासूब मैं किसी से शिकायत भी क्या करूं, मैंने जो की वफा तो मिली है सजा मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा आपके जो है, बहुत खूबसूरत पूरी गजल अच्छी उम्दा आपके जो है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं चंद अशार पेश करके फिर डॉक्टर साहब से इख्तिताम पे जो है ना शायरी, डॉक्टर साहब आपसे इश्क पे या वो बच्चों की नज़्म या जो भी आप पेश करना चाहें। बड़ी याद आ रही है, बड़े दिनों से अब तबीयत भी कुछ जो है वो एक माइल हुई है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये दो शेर हैं कि वो हुस्न वो जमाल जवानी वो क्या हुई, वाह, हुस्न वो जमाल जवानी वो क्या, हर लब पे थी जो तेरी कहानी वो क्या हुई, वो हुस्न वो जमाल जवानी वो क्या हुई, हर लब पे थी जो तेरी कहानी वो क्या हुई, उगाई तेरी राह में चट्टाने किस तरह, उगाई तेरी राह में चट्टाने किस तरह, मोजे सुखन की तेज रवानी वो क्या हुई, बहुत खूब,
بہت شکریہ، عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اور عمدہ۔ یہ چند اشعار کے دل کے حرم میں ماضی کے لمحے حنوط ہیں. واہ واہ، کے حرم، واہ 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 واہ، دل بہت کے اچھے، حرم میں بہت بہت ماضی اچھے کے ارمان، لمحے بہت حنوط ہیں. واہ واہ. واہ، دل کے حرم میں ماضی کے لمحے حنوط ہیں، رو پہلے چاہتوں کے وہ سپنے حنوط ہیں. حنوط ہے، واہ واہ پامال کر سکی نہ انہیں لہر وقت کی، واہ پامال کر واہ سکی نہ انہیں لہر وقت کی، صحرائے عشق میں ابھی چھالے حنوط ہیں. واہ 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 واہ، واہ 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 واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور سربستہ راز کیسے ہو الفاظ میں عیاں، سربستہ راز سربستہ راز کیسے ہو الفاظ میں عیاں، لے واہ جائیں اس طرف جو وہ رستے حنوط ہیں. واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور روشن ہے کہکشاں کی طرح خاک کربلا، کیا مصرع ہے، واہ واہ، روشن ہے کہکشاں کی کہکشاں طرح کی خاک طرح کربلا، انسانیت کے ماتھے پہ دھبے حنوط ہیں. حنوط ہیں، واہ واہ واہ، واہ واہ. بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اور بہت بہت شرف قبولیت کے وہ کب سے ہیں منتظر، واہ، واہ شرف واہ. قبولیت کے قبولیت کے وہ کب سے ہیں منتظر، اندلس کی سرزمین پہ جو سجدے حنوط ہیں. واہ واہ واہ. زبردست. بہت اچھا، زبردست. شرف قبولیت کے وہ کب سے ہیں منتظر، واہ اندلس کی واہ، سرزمین پہ جو سجدے حنوط ہیں. حنوط ہے، واہ، اور چمکیلی روشنی کے دکھاؤ نہ ان کو خواب، اچھا ہے، چمکیلی روشنی کے دکھاؤ نہ ان کو خواب، آنکھوں میں جن کی صدیوں کے سائے حنوط ہیں. حنوط ہیں، واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی صدر محفل سے گزارش ہے کہ پروگرام کے ہاں، اختتام پر یہ 3-4 منٹ میں آپ کے جو ہے ایک، کیونکہ بڑی حسین اور بڑی حسن کی محفل ہے تو 4 شعر سنا دیتا ہوں کہ شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں، شب و روز دم بدم دیکھتے ہیں، شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں، انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن، ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے ہیں، شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن، کیا کہنے، کمال، نہیں دیکھتے وہ جو شیشے ہم پہ ان دیکھتے کی ہیں. نگاہیں بھی لیکن نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے ہم ہیں۔ دیکھتے ہیں. اور عرض کیا ہے نظر بت تراشوں کی جن کو ملی ہے، نظر بت تراشوں کی جن کو ملی ہے، چٹانوں کے اندر صنم دیکھتے ہیں، چٹانوں کے اندر صنم دیکھتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ عجب دور ہے یہ کہ لفظوں کے اندر ادیبوں کے ٹوٹے قلم دیکھتے ہیں، دور ہے یہ کہ لفظوں کے اندر۔ اور جو آپ نے فرمایا بس 2 منٹ میں جو ہے یہ حسن کی، کیونکہ محفل حسین ہے، حسن کی نظم پہ تمام کرتا ہوں کہ حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے، حسن کیوں عشق کے پہلو میں جمع رہتا ہے، حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے، حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے. حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ حسن سے دیکھو تو ہر چیز حسین ہوتی ہے، حسن سے ہٹ کے ہر ایک چیز اثر کھوتی ہے، حسن سے ہٹ کے ہر ایک چیز اثر کھوتی ہے، حسن احساس میں ہوتا ہے جوانی میں نہیں، حسن احساس میں ہوتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں، حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں، ہم ہی درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں، درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں، ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں، حسن جب جھیل میں پلتا ہے، حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے،
حسن جب شعر کیا میں بات ڈھلتا ہے غزل بنتا غزل ہے، بنتا ہے جب شعر میں ڈھلتا ہے کیا غزل بات بنتا غزل ہے، بنتا ہے. واہ واہ کیا ڈاکٹر صاحب، حسن واہ مزدور، حسن مزدور واہ زمیندار کا پھل بنتا ہے، حسن واہ ممتاز کبھی تاج محل محل بنتا بنتا ہے، ہے. محل اور بنتا اشعار ہے کہ ہے. واہ حسن جب واہ. آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب لے میں سما جائے تو شہنائی شہنائی ہے، ہے. واہ نہیں ہے. حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب لے میں کیا سما جائے بات تو ہے. شہنائی ہے۔ بہت شہنائی. بہت شکریہ آپ لوگوں کے حسن سماعت کا۔ لہو گرما دیا آپ نے. کیا بات ہے. زبردست. زبردست شکریہ آپ بہت کا۔ خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ناظرین اور ہمارے ریڈیو فضا کے سامعین، یہ خوبصورت سی بزم آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اس میں کینیڈا سے ڈاکٹر تقی عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس میں ارم بطول قادری ہمارے ساتھ بارسلونا اسپین سے موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت لہجے کی اور جدید طرز کی شاعری کے لیے مشہور سائمہ کامران لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آصف یاسوب بہت ہی خوبصورت ابھرتے ہوئے شاعر یو اے ای سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ خوبصورت گلدستہ ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں اور یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہ ہر ہفتے کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ریڈیو فضا کی سماعتوں کی نظر بھی کیا جائے گا. جو ہمارے سامعین ریڈیو فضا پہ سن رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. شفیق مراد صاحب کا شکریہ، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور اس پروگرام کو، اس بزم کو سجانے میں ان کا بھی ایک کردار ہے. ذکی خان کے ہم مشکور ہیں. شکریہ ادا کیجیے، اور ریڈیو فضا کا ہماری طرف سے خاص آپ کے اور شفیق مراد اور باقی تمام کارکن کا، اور ابھی ہمارے صاحب جو تھے ان سب کا شکریہ کہ یہی ہوتی ہے اردو کی خدمت، کہ اس طرح سے شعریت اور چمنستان شعر کو جو ہے پھیلایا جائے. میں ممنون. بہت شکریہ. سب مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت اسی دن دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شہزاد ارمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.